کرو نہ غم کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے۔ امیر شہر نے ملبوس کی تمنا میں تمام شہر کے لوگوں کو بے لباس کیا۔ اپنے ایسے احتجاجی اور انقلابی اشعار کے لیے معروف شاعر، نثر نگار، نقاد، استاد، ادبی تقاریب کے منتظم اور نظامت کار نقاش کاظمی صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک طویل عرصہ اردو دنیا میں شہر کراچی میں گزارا۔ وہ ادبی سماجیات میں بھی نہایت فعال تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کئی شعری مجموعے بھی منظر عام پر آئے، اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ان کے 2 اشعار نمونتاً پڑھے کہ ان کی ایسی شاعری کو بے پناہ پسند کیا گیا۔ نقاش کاظمی صاحب کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگے تھے اور 20-22 سال کی عمر میں ہی انہوں نے شہرت پالی تھی، اور ان کی شہرت کا یہ حال تھا کہ ان کے ایسے اشعار جلوسوں اور جلسوں کے بینرز پر لکھے جانے لگے تھے۔ آپ نے جامعہ کراچی سے ٹرپل ایم اے کیا، جس میں لسانیات، اردو ادبیات اور سیاسیات شامل ہے۔ جامعہ کراچی سے ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا شعری مجموعہ چاندنی اور سمندر جامعہ کراچی کی نظر کیا۔ یہ ایک بڑا منفرد مجموعہ کلام تھا، جس کے بارے میں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب نے، جو اس وقت کے چیئرمین تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ اپنی نوعیت کی ایسی پہلی کتاب ہے۔ اپنے مادر علمی سے محبت کا اظہار مجاز نے کیا، ایک ترانے کی صورت میں جو آج تک علی گڑھ کے ترانے کے طور پر جانا مانا جاتا ہے، لیکن ایک پوری کتاب اپنے مادر علمی کے نام کر دینا، یہ نقاش کاظمی صاحب کی انفرادیت تھی۔ نقاش کاظمی صاحب نہایت شائستہ، شفیق اور ملنسار انسان تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شاید ہی شہر کراچی میں کوئی ایسا شاعر ادیب ہو جو یہ نہ کہے کہ اس کے نقاش کاظمی صاحب سے بہت اچھے مراسم تھے۔ نقاش کاظمی صاحب نے ہمیشہ بہت خلوص اور محبت سے لوگوں سے ایک اپنائیت کا تعلق قائم کیا، اور آج جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہم آرٹس کونسل کراچی کی طرف سے، صدر محمد احمد شاہ صاحب کی طرف سے اور پوری اردو دنیا کی طرف سے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پر نقاش کاظمی صاحب کے اہل خانہ بھی موجود ہیں، ان کے بہت دیرینہ دوست بھی یہاں موجود ہیں، جو سب یہاں تشریف لائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم جانے والے کو اب یاد ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، اور یقیناً نقاش کاظمی صاحب وہ شخصیت تھے جن کو یاد کرنے کے لیے ہم سب کے پاس صرف اور صرف اچھے الفاظ ہی ہیں۔ ہم سب سے پہلے جس کو یہاں مدعو کر رہے ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نقاش کاظمی صاحب سے علم حاصل کیا۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ نقاش کاظمی صاحب استاد بھی تھے، تو ان کے اس زمانے کے ایک شاگرد یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت معروف نوجوان شاعر ہیں، آرٹس کونسل کراچی میں بڑے فعال ہیں۔ منصور ساحر صاحب تشریف لائیں اور اپنے استاد محترم نقاش کاظمی صاحب کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ مجھے لگا کہ مجھے گفتگو شروع کرنے سے پہلے قرآنی آیت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ استاد، ابتدائی استاد، ابھی میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا، شکیل بھائی نے کہا کہ مجھے آج پتہ چلا منصور ساحر
کہ تمہارا نام جو ہے وہ ضمیر حسن خان ہے. جی میرا اصل نام ضمیر خان. تو پہلی بار جب میں غزل لے کے عارف شفیق کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یار غزل تو ٹھیک ہے لیکن نام ٹھیک نہیں ہے. شاعر کا نام ضمیر خان, ایسا لگ رہا ہے کوئی سود خور پٹھان جو ہے وہ سود واپس لینے آیا ہے. تو وہاں اس محفل میں ضمیر خان سے منصور ساحر ہوا اور ابتدائی شاعری کی جو اصلاح ہے وہ عارف شفیق سے لی. لیکن اس کے بعد پھر جب میں نے جرأت اخبار اور قومی اخبار جوائن کیا تو میرے لیے عارف بھائی سے اصلاح لینے جانا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا, کیونکہ ڈیوٹی ہوتی تھی اور قومی اخبار کی ڈیوٹی جو تھی وہ بہت سخت ڈیوٹی ہوتی تھی. تو بہت مشکل ہو رہی تھی, لیکن اندر کا جو شاعر تھا وہ تلاش کر رہا تھا کوئی ایسا حوالہ. تو کسی اسائنمنٹ پر جرأت اخبار سے مجھے یہاں آرٹس کاؤنسل بھیجا گیا. یہاں آیا جرأت اخبار کے لیے رپورٹنگ کرنے, پھر واپس نہیں گیا. انیس بھائی میں آج بھی یہاں موجود ہوں. استاد چونکہ یہاں ملے, نقاش کاظمی بھائی کو میں نے کچھ چیزیں دکھانا شروع کیں. انہوں نے کہا میاں یہاں تو کچھ کام کی نوعیت بنتی نہیں ہے اور کام ایسا جلدی جلدی کا ہوتا ہے, تو میرے پاس آفس آ جایا کرو. تو یہ آفس تھا پی ٹی سی ایل کا, اور اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں, مجھے تو 9 آنکھیں مل رہی تھیں. نقاش کاظمی دھیمے لہجے میں بات کرنے والے استاد, کبھی نہیں ڈانٹا. چونکہ میری سرشت میں شاید ہمیشہ سے ایک جرنلسٹ ہے, تو میں اشعار پہ حجت بھی کرتا تھا ان سے کہ مرشد اگر یہ قافیہ اور بحر میں ٹھیک ہے تو پھر اس میں کیا پرابلم ہے. تو پھر وہ سمجھاتے تھے کہ صرف بحر کا حوالہ نہیں ہوتا منصور, جب آپ جنگل کی بات کر رہے ہو تو پھر آپ مچھلی کی بات نہیں کر سکتے, چاہے مچھلی بحر میں ہو یا بحر سے خارج ہو. تو بہت اچھی یادیں نقاش بھائی کے ساتھ. میں نے کہا کہ بہت ملنسار, شفیق, دھیمے لہجے میں بات کر کے دھیمے لہجے میں سمجھانے والے. ہمیشہ انہوں نے ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کیا. شاعری کی اصلاح کے ساتھ ساتھ میری اپنی اصلاح بھی کافی کی انہوں نے, چونکہ میں ہمیشہ سے اگریسو رہا ہوں تو میں جلدی ریئیکٹ کرتا تھا. کافی انہوں نے چیزیں دنیا داری کی بھی مجھے سمجھائیں. یہ ساری باتیں آج ہم اس لیے کر رہے ہیں, آج ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں نقاش کاظمی بھائی کو کہ واقعی ان کا حوالہ ایک محبت کرنے والے کا ہے. ایک محبت کرنے والے کو یاد کرنے کے لیے ایک محبت کرنے والے ادارے میں ہم یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں. ہمیں پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل محمد احمد شاہ صاحب کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جس نے اس ادارے کو ایک ایسی شناخت دے دی ہے, ایک ایسا حوالہ بنا دیا ہے. فنکار, ادب اور ثقافت محمد احمد شاہ والی وارث ہے. الحمدللہ میرے پاس چونکہ اطلاع ہے, مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن آج عمر شریف کی جو کنڈیشن ہے, جو حالت ہے, ایک لیجنڈ جب بستر علالت پر آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سب اس سے غافل ہو گئے ہیں. لیکن شاید ایک آدمی غافل نہیں ہوتا ہے جس کا نام احمد شاہ ہے. تو کل انہوں نے سارے معاملات کو نمٹایا ہے انیس بھائی, الحمدللہ. سندھ گورنمنٹ کے کولیبریشن سے عمر بھائی کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے اور وہ امریکہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں روانہ ہوں گے. بہت شکریہ احمد شاہ صاحب, بہت شکریہ آرٹس کاؤنسل, بہت شکریہ یہاں کی گورننگ باڈی آپ سب کا کہ آپ شاعر, ادیب, صحافی, فنکار کو یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی دے شاہ صاحب, اور یہ ادارہ ایسے ہی جگمگاتا رہے. فی امان اللہ. بالکل درست بات ہے کہ محمد احمد شاہ صاحب کی وجہ سے آرٹس کاؤنسل اب ایک خاندان بن چکا ہے جس میں سب لوگ صرف محبت لے کر ایک دوسرے کے لیے آتے ہیں, اور اسی محبت کے سہارے یہ ادارہ مسلسل ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی منصور ساحر صاحب نے بات کی نقاش کاظمی صاحب سے اصلاح لینے کی, تو ہمیں ایک واقعہ اکثر یاد آتا ہے نقاش کاظمی صاحب کے ساتھ کا, اور اس سے ان کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کراچی جم خانہ میں ایک شوقیہ شاعر کی کتاب کی تقریب ہو رہی تھی,
اور ظاہر ہے کہ ایسی تقریب میں جیسی کی تقاریر ہوتی ہیں ہم سب نے ذرا دامن بچا کے تھوڑا حوصلہ افزائی کے کلمات ادا کر لیے۔ جب نقاش صاحب کی باری آئی تو وہ بڑے آرام سے مائک پر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا مشورہ ہے ان صاحب کو کہ یہ وقت ضائع نہ کریں، یہ گلوکاری کی موسیقی کی طرف ہیں تو وہیں رہیں، اس لیے کہ اب اس عمر میں تو یہ شاعری سیکھ بھی نہیں سکتے، شاعری سیکھنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آج ہم گلوکار بننا چاہیں تو ہم گلوکار نہیں بن سکتے، اس لیے کہ موسیقی سیکھنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ اب ہم سب بالکل سناٹے میں رہ گئے، اور جن صاحب کی تقریب تھی ظاہر ہے ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ تو جب تقریب ختم ہوئی تو ہم نے نقاش صاحب سے کہا کہ نقاش صاحب آج کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کو سچ بھی بولنا چاہیے، ایک شخص اپنا وقت برباد کرنے جا رہا ہے اور کوئی اس کو بتا بھی نہیں رہا، تو کسی کو تو سچ بولنا چاہیے تھا۔ تو ہم نے کہا کہ سچ بولنا تھا تو اکیلے میں بول لیتے، مائک پہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہنے لگے جس کو تقریب کرانے کا شوق ہو اسے تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سا واقعہ تھا، لیکن اکثر ہمیں یاد آتا ہے، اور وہ اس قدر بھولپن اور معصومیت سے انہوں نے یہ ساری باتیں کہی تھیں کہ کسی کو بری بھی نہیں لگیں، لیکن انہوں نے اپنی بات دوسروں تک پہنچا دی تھی۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ان کی شخصیت کی ہمارے سامنے آئی تھی، ہم نے سوچا یہاں آپ سے شیئر کر لیں۔ اور یہاں پر موجود ہیں عبدالباسط صاحب، ان کا بھی آرٹس کونسل سے بڑا ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور ادبی سماجیات میں بھی آپ بڑے سرگرم ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، تو ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے آج نقاش کاظمی صاحب کے لیے جو تعزیتی اجلاس منعقد کیا ہے اس میں اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقاش بھائی کراچی یونیورسٹی کے دور سے، اپنے اسٹوڈنٹ کے زمانے سے جو جدوجہد شروع کی انہوں نے، اور جو کام کیا ادب پر، اور نقاد بھی رہے، ادیب بھی رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مقام دھیمے دھیمے اتنا بنا لیا کراچی میں، ادب کی خدمت کرتے ہوئے، مشاعروں میں نظامت کی، اس میں اپنے آپ کو منوایا۔ پھر آرٹ کونسل میں جب وہ منتخب ہونا شروع ہوئے تو ان کے جو پروگرامز تھے وہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ نقاش بھائی کے پروگرام میں بہت محنت ہوتی تھی، اور محنت سے سننے والے آتے تھے، بولنے والے آتے تھے، لگتا تھا ان کا جو پروگرام مشہور ہوا ہے بہت نقد و نظر، وہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور ادب کے حوالے سے جتنے معیاری پروگرام انہوں نے کیے، میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، نقاش بھائی نے بڑی محنت کی، اور کراچی کے لیے ادب کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں ان کی، اور اس شخصیت میں یہ بڑی خوبی تھی۔ میں ان سے بہت جونیئر تھا، تو میں جب یہاں ساتھ کام کر رہا تھا ادب و ثقافت کا، تو ہمیشہ وہ اتنا پیار سے سمجھاتے تھے کہ باسط دیکھو ایسے نہیں، ایسے لوگ نہیں آئیں گے، تمہیں اس طرح کرنا پڑے گا، ایسے آرگنائز نہیں کرو، اس طرح کرو۔ تو اتنے بڑے آدمی، اتنے سینئر آدمی مجھ سے، اور ڈانٹ کے بھی بات کر سکتے تھے، غصے میں بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کا پیار کا لہجہ سمجھانے کا بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت و فردوس میں جگہ عطا کرے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ایسے لوگ یاد رہیں گے، یہ لوگ بھلانے والے نہیں ہیں۔ مجھے جب افسوس ہوا جب میں ان کے انتقال میں گیا، تو ہمارے جو فیلڈ کے لوگ تھے بہت کم تھے وہاں، مجھے بہت دکھ ہوا۔ کرونا اپنی جگہ ہے، لیکن کرونا میں کچھ لوگ آئے بھی تھے، تو دوسرے لوگوں کو بھی، جو آدمی کی سروس اتنی لمبی ہو، کئی سال تک اس نے ادب کی خدمت کو، اور اتنے بڑے شہر میں مقام بنانا عام آدمی نہیں بنا سکتا، نہ وہ کوئی ایسی بڑے پہنچے ہوئے بڑے خاندان سے یا گورنمنٹ کے کوئی بڑے افسر کے جاننے والے تھے جو پرچی پہ جان پہچان سے بن گئے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا اسٹرگل کیا، اور آرٹ کونسل میں بھی بڑی خدمات ہیں ان کی، اور اس شہر کے لیے بھی بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ آرٹ کونسل نے یہ تقریب منعقد کی، بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح جو لیجنڈ ہیں ہمارے مختلف شعبوں میں، ان کے لیے تقریبات ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی پاکستان۔ بالکل درست بات ہے کہ ایک بے حسی ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے کام کر گئے ہیں وہ کام ہمیشہ رہتا ہے، وہ نام ہمیشہ رہتا ہے۔ لوگ آئیں نہ آئیں وہ لوگوں کا مسئلہ ہے،
اس تخلیق کار کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ نقاش کاظمی صاحب نے اس شہر کو اون کیا، اس شہر نے انہیں اون کیا۔ ان کو جامعہ کراچی کی طرف سے وائس آف یوتھ کا خطاب دیا گیا، اور ان کی کراچی سے، جامعہ کراچی سے جو محبت ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں پر ان کے ایک اور بہت دیرینہ دوست جاوید حسن صاحب موجود ہیں، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں نقاش کاظمی صاحب کے بارے میں۔ اگر کبھی غور کرتے ہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کس زمانے میں ہیں یا کس زمانے سے گزر رہے ہیں، جہاں روز کسی دوست کی، کسی عزیز کی، کسی اقارب کی مرنے کی خبر آ جاتی ہے، اور غبار رہ رفتگاں اتنا اڑ گیا کہ اب ہر چیز، سارا منظر جو ہے دھندلے نظر آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک خبر آئی بہت سی خبروں کے تواتر میں کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی نقاش کاظمی صاحب بھی رحلت کر گئے، اپنا نقش چھوڑ کے نقاش کاظمی گزر گئے۔ اپنی اس غزل کے مطلع کے ایک مصرعے کے مصداق کے کیا تھا کہ وہ پھیلا کے سر پہ درد کی چادر چلے گئے۔ نقاش بھائی سے ویسے تو مجھ سے بڑے تھے، لیکن میرے سے بڑا دوستی کا اور مذاق کا رشتہ بھی تھا۔ یہاں جب آرٹ کونسل میں اس کے علاوہ بھی ایک خاص تعلق تھا ان سے، اور یونیورسٹی میں مجھ سے چند سال، 1 یا 2 سال سینئر تھے۔ 69-70 میں 70-71 میں تھا، لیکن جب وہ آرٹس میں تھے اور میں سائنس میں تھا، لیکن اس زمانے میں ہی ان کی اشعار کی، ان کی شعروں کی خوشبو اور اس کا چرچا خاصا آ گیا تھا، تو وہ کلیات کی جو فصیلیں ہیں اس کو پار کر کے سائنس میں بھی آ گیا تھا، اور سب جانتے تھے کہ نقاش کاظمی صاحب۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک نظم بڑی مشہور ہوئی، کیا ناخن زخم گل، جس پہ ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا۔ وہ پھر اس کے بعد تو ان کی تو شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ نقاش بھائی بحیثیت شاعر، اگر ان کے 2 مجموعے جیسے انہوں نے کہا، چاندنی اور سمندر، اور دوسرا ان کا ایک مجموعہ ہے رخ سیلاب، اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ آپ کو ان میں ایک بڑا حساس شاعر، بڑا روشن خیال، ترقی پسند، اور ایک خاص انقلابی حیثیت ان کی ہے، انقلابی طریقہ ہے ان کا۔ اور ان کی تو چند شعروں پہ تو جیسے وہ سروں کی فصل جو تیار ہے تو کیوں نہ کٹے، بہت عہد جوانی تو کیوں ہو عمر دراز، یہ وہ شعر ہے جس پہ فیض صاحب نے ان کو شاباش تھی۔ اس طرح ان کی اور جو اشعار ہیں، جیسے وہ ہاتھ کاٹ دو نقاش جو بڑھے ہیں ادھر، وہ ہاتھ کاٹ دو نقاش جو بڑھے ہیں ادھر، کہ جنوں کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے کے لیے۔ تو ان کے اور 2 اشعار انہوں نے ابھی شروع میں ہی ہماری امبرین نے کہا، جیسے کہ وہ امیر شہر نے ملبوس کی تمنا میں تمام شہر کے لوگوں کو بے لباس کیا۔ اس کے بعد پھر جب آرٹس کونسل میں آئے، اور پھر آرٹ کونسل کی سرگرمیوں میں بڑے فعال رہے، بہت ایکٹیو رہے، الیکشن بھی لڑا، کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہے، اور جیسا ابھی باسط نے کہا کہ ان کے زمانے میں جو ایک خاص محفل تھی نقد و نظر کی، وہ بڑی اچھی، بڑی معیاری اور بڑی معروف اور مشہور محفل تھی، اور بہت پابندی سے اس کا وہ انعقاد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی ادبی محفلیں کرتے تھے وہ اس کا معیار خاص ایک تھا۔ اور ان کا خود بھی ایک نظامت، جیسے انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ نظامت بھی ان کا شوق تھا، شاعری کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت مشاعروں کی نظامت، تقریب نظامت بھی کیا کرتے تھے۔ تو خیر کیا، میں نے کہا کہ انسان چلا جاتا ہے اور پھر اس کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، اس کے جو تعلقات ہیں، جو وقت گزارا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے۔ اس موقع پہ ہم صرف ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خدا رحمت کنات نہیں عاشقان پاک تینت را۔ بہت شکریہ۔ تو اب ہم اظہار خیال کے لیے دعوت دیں گے ان کے ایک اور بچپن کے دوست کو، جو آرٹس کونسل میں بڑے فعال ہیں، اور ہم سب ان کے نام سے، ان کے کام سے بخوبی واقف ہیں۔ میڈیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی فہرست ہو، ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اب دعوت دے رہے ہیں اقبال لطیف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں اپنے بچپن کے دوست نقاش کاظمی صاحب کے بارے میں۔ آرٹس کونسل سے آپ کا بھی بڑا گہرا اور بہت پرانا تعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بڑے فعال ہیں یہ اقبال لطیف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
امرین چھوٹی بہن بھی ہے اور ایک طرح سے بھتیجی بھی ہے، تو بچپن کا ذکر کر دیا. ہماری اپنے یار کے ساتھ ملاقات میٹرک کے بعد جب ہم فرسٹ ایئر میں اردو کالج میں گئے تھے، تو اس وقت نقاش اردو کالج میں آئے تھے. کہیں لکھا گیا ہے کہ وہ ایس ایم کالج میں طالب علم تھے، یقیناً رہے ہوں گے شاید، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ میرے کالج کے ساتھیوں میں سے تھے. نقاش سے محبتوں کا رشتہ بھی تھا اور مخالفتوں کا بھی رشتہ تھا. محبتوں کا رشتہ یوں کہ کالج میں ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا اور نقاش کاظمی، اشرف شاد اور ہمارے یہاں ایک دوست آئے ہوئے تھے جی این قریشی، اور اس طرح کے جو دوست تھے وہ الیکشن میں ہمارے مخالف کھڑے ہوتے تھے اور ہم ان کے مخالف کھڑے ہوتے تھے. لیکن اتفاق ہے، انیس بھائی موجود ہیں، اس دور کے گواہ ہیں کہ ہم جیت جاتے تھے، کیونکہ وہ دور تھا، انیس بھائی جانتے ہیں، سید شہنشاہ حسین، علی مختار رضوی، مرتضیٰ علی شاہ، امتیاز مفتی مرحوم کا. لیکن ایک خاص بات، میں ان کی شاعری، ان کی ادبی خدمات پر بات کرنے کے لیے ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ میں طالب علم تو اردو ادب کا رہا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ بہتر ادب پر دسترس رکھنے والے یہاں لوگ موجود ہیں. تو میں نقاش کی زندگی کے اس پہلو کے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو بحیثیت طالب علم کے، بحیثیت دوست کے، بحیثیت انسان کے، اتنی دھیمی آواز میں بولنے والا، اتنے دھیمے لہجے میں بات کرنے والا مجھے آج تک کراچی میں کوئی نہیں ملا. جو اب وہ بات کرتے تھے تو بعض اوقات ہمیں کہنا پڑتا تھا بھائی نقاش زور سے بولو. اس دور کا جو ہمارا گروپ ہوا کرتا تھا طالب علمی کا، وہ اردو کالج سے بزم طلبہ کی طرف رواں دواں ہوا. یاور مہدی صاحب اور ضمیر علی صاحب اور عصمت زہرا صاحبہ اس زمانے میں پروڈیوسر تھیں، نقاش کاظمی بھی، نقی بھی، اقبال فریدی بھی، ایوب خاور بھی، اس دور کے رسول احمد کلیمی بھی، یونس شرر بھی. یہ وہ احباب تھے جو بزم طلبہ میں انیس بھائی، محمد فائق برایونی اور اس طرح کے اساتذہ اور سینئرز کے ساتھ مل کر بزم طلبہ چلاتے تھے. مشاعرے، نظمیں، یہ سب تو اپنی جگہ، لیکن نقاش کا ایک سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ وہ کسی مخالف اور بہت بڑے ناپسند کرنے والے آدمی کی محبت بھی پتہ نہیں کس طرح چھین لیا کرتے تھے اس سے. کبھی نہ کسی سے جھگڑے کی آج تک کبھی ہم نے سنی. تعلق 63 سے لے کے 2021 تک بہت طویل ہوتا ہے، بہت باتیں ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں. کہنے کو آ جاؤں تو شاید میں ہی بولتا رہوں صبح تک، لیکن آرٹس کونسل میں ہماری روایت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیڈر احمد شاہ کی قائم کی ہوئی روایت کہ اپنے لیجنڈس کو، اپنے اہل علم کو، اپنے اہل فن کو، اپنے اہل ادب کو خراج تحسین ہم تو پیش کریں، لیکن وہ لوگ پیش کریں جو ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں. نقاش محبتوں کا سفیر تھا، نام نقاش تھا، اور ہم سب کے دلوں پر، اپنے ذہنوں پر اپنے جو نقوش اس نے چھوڑے ہیں، نہ وہ بھلائے جا سکتے ہیں نہ مٹائے جا سکتے ہیں. یہاں ان کے صاحبزادے اور فیملی موجود ہے. بیٹا ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نقاش ہمارے لیے ایک طرح سے ہمارے جسم کا حصہ، ہمارے ذہن کے اندر اترا ہوا شخص تھا. شخصیت میں اس کی اتنی ایک مقناطیسیت تھی کہ جب وہ آتا تھا تو وہ چاہے ہمارے مخالف کیمپ میں کھڑا ہو یا ہمارے ساتھ کھڑا ہو، دل چاہتا تھا کہ اسے گلے لگائیں.
احمد شاہ کی سربراہی میں جو یہاں گروپ قائم ہوا، تو اس وقت سے لے کے بہت عرصہ دراز تک، تقریباً 16 یا 17، انیس بھائی تصحیح کریں گے، 16 یا 17 سال تک گورننگ باڈی کے وہ ممبر بنے، ادبی کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے، ادب کے لیے نئے آنے والوں کے لیے اور سینئرز کے لیے ان کی خدمات تھیں۔ لیکن ان سب خدمات کا ایک طرف اور سب سے بڑا پہلو نقاش کاظمی کی شخصیت کی محبت بھری وہ مقناطیسیت جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب گورننگ باڈی میں کوئی بات کرنی ہوتی تھی کسی موضوع پر، تو اگر وہ کوئی بات ان کو ناپسند ہو یا اختلاف بھی ہو تو وہ اتنے مہذب اور اتنے پیار بھرے لہجے میں اور اتنے سلیس طریقے سے اس بات کو کہا کرتے تھے کہ جو ہم اس کو اختلاف بھی رکھنے والے ہوتے تھے، ہم مجبور ہوتے تھے کہ اس کی ادب آداب کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی ترمیم ہم اپنے خیال میں کر لیں اور کچھ ان سے ترمیم کرا لیں۔ نقاش کاظمی آرٹس کونسل کی اس موجودہ صورتحال کا وہ کنٹریبیوٹر تھا، احمد شاہ کی ٹیم کا وہ حصہ تھا جو کہیں ہو، کدھر بھی کھڑا ہو، اس کی محبتیں ہم سے ہمیشہ قائم رہی اور ہم اس کی زندگی کے ان پہلوؤں کو کبھی نہیں بھول سکتے، اس کی محبتوں کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ کوئی ہے شہر میں ایسا ایک آدھ کے علاوہ کہ جس کی زندگی میں اس کے نام سڑک کر دی جائے؟ کوئی ہے ایسا جو اس بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر جس کی تصویر ہو نقاش کاظمی روڈ اور وہ خود زندہ اور سلامت اس کے سامنے موجود ہے؟ یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے، اور یہ اس سے محبت کرنے والوں کا وہ قرض تھا جو ہم سب نے اور کراچی نے اس کو ادا کیا۔ میں جب پی ٹی وی میں چلا گیا تو میں یونینسٹ تھا، اب اسے میں لیفٹ کہوں یا رائٹ کہوں اس کا اب دور نہیں رہا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے انقلابی اشعار میں اپنی یونین کی بحالی کی تحریک میں اپنے بینر پہ لکھا کرتا تھا، اور وہ جب ادھر سے گزرتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا اور پوچھتا تھا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا یہ کراچی کی مزدور تحریک، کراچی کے مزدوروں کی ایک ایک فرد کی زبان پر ہے۔ نقاش، تم نے لیبر موومنٹ کو پاکستان کی اپنے فن سے، اپنے اشعار سے جو طاقت دی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جسی قوم کی غلامی کا دور ہو یا اس کے ابتری کا دور ہو تو اس کے شاعر اور ادیب ہی، اس کے لکھنے والے ہی وہ تحریک کا آغاز کرتے ہیں جس سے انقلاب آتے ہیں۔ کراچی کی لیبر موومنٹ میں نقاش کاظمی کی شاعری نہ کبھی بھلائی جا سکتی ہے نہ بھلائی جائے گی، اس لیے کہ ظلم تو پہلے بھی ہوتا تھا اور ظلم آج بھی ہوتا ہے، لیکن نقاش کاظمی کے شعر ہماری لیبر موومنٹ کے لیے بہت طاقت، بہت ہمت کا باعث تھے۔ نقاش کاظمی جب بھی پی ٹی وی میں یا پھر جب میں بعد میں اے آر وائی میں گیا تو جب بھی میرے کمرے میں آتے تھے تو صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، ایک کپ چائے اور بتاؤ کیا لکھنا ہے۔ اور میں اسے کہتا تھا پہلے لکھو، چائے نہیں، آج ہم کھانا کھائیں گے۔ نہیں میں کھانا نہیں کھاتا، میں پرہیز کر رہا ہوں۔ میں نے کہا گلزار بہن تمہیں پرہیز کا عادی بنا گئی ہیں۔ گلزار بھی ان کی اہلیہ جو تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی طالب علم میں تھی، اور محبتوں کے یہ رشتے۔ گلزار کے جانے کے بعد نقاش بہت اپنے آپ کو افسردہ اور تکلیف میں محسوس کرتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ گلزار کا وہ نقاش آج وہاں گلزار بہن کے ساتھ بیٹھا اچھے نقوش لگا رہا ہوگا اس دنیا فانی سے نکل کر عالم بالا میں۔ اللہ اس کو اور گلزار بہن کو
اسی اعلیٰ مقام پہ قائم رکھے، اس کے اللہ درجات بلند کرے، ہمیں سب کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ میں اپنے پریزیڈنٹ احمد شاہ کا شکر گزار ہوں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کہنا پڑا ہو کہ فلاں آدمی دنیا سے جا چکا ہے، اس کے لیے ہم تعزیتی ریفرنس کر لیں۔ وہ ہمیں خود حکم دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ وہ اس آدمی کی یہ خدمات ہیں۔ تو احمد شاہ تم سلامت رہو، نقاش بھائی اور اس طرح کے بہت سے جانے والے۔ ابھی حال ہی میں کل ہی کی بات ہے، ایک تدفین ہم نے کی ہے ایک بہت بڑے براڈ کاسٹر کی، عظیم سرور کی۔ انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم یہی تعزیتی ریفرنس کا سلسلہ کریں گے۔ ہم کسی کو نہیں بھولتے کیونکہ وہ بھی گئے لیکن وہ ہمیں نہیں بھولے ہوں گے۔ نقاش، میرا ایمان ہے کہ تب، اور یہ میں ہر تعزیتی ریفرنس میں کہتا ہوں کہ جس کا تعزیتی ریفرنس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے، کسی کونے میں، کسی جگہ اس کی روح موجود ہوتی ہے۔ تو نقاش دیکھو، تم سے محبت کرنے والے ہم سب یہاں موجود ہیں، تمہیں یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے۔ نہ تم بھولنے والی شخصیت تھے، نہ ہو، نہ کبھی رہو گے۔ خدا تمہیں غریق رحمت کرے اور تمہارے درجات بلند کرے، آمین۔ بہت شکریہ اقبال لطیف صاحب۔ یقیناً جانے والے کی یادیں ہی ہمارے پاس رہ گئی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ یادیں ہیں اس لیے کہ وہ بہت فعال تھے شہر کراچی میں، اور ہم سب کی ان سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں، اور چونکہ مجلسی آدمی تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، تو بہت ساری ان کی گفتگو کی چیزیں بھی یاد ہیں۔ یہاں پر اویس ادیب انصاری صاحب موجود ہیں، آپ بھی ان کے دیرینہ دوستوں میں سے ہیں، آرٹس کونسل سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے۔ محبان بھوپال کے زیر اہتمام یہ کئی تقاریب بھی منعقد کر چکے ہیں۔ ہم دعوت دیں گے اویس ادیب انصاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نقاش کاظمی صاحب کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ معزز خواتین و حضرات، کیا بولوں، کیا نہ کہوں۔ یہ سن 2021 نے جس تیزی سے ان جلتے ہوئے چراغوں کو بجھایا ہے، وہ اس کرونا یا کووڈ میں یہ 2021 ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حسینہ آپا ہوں، آفاق صدیقی ہوں، عظیم سرور ہوں، یا نقاش کاظمی یا دیگر لوگ۔ اقبال لطیف صاحب تشریف لائے تھے، بہت طویل عرصے کا ان کا ساتھ تھا، لیکن میرا بھی ساتھ ان سے 1976 میں جڑا تھا، جب ہم نے شاہ فیصل کالونی میں پہلا عالمی مشاعرہ منعقد کیا تھا، جس کی نظامت جناب نقاش کاظمی نے کی تھی۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب مہمان اعزازی تھے، اور عبدالخالق اللہ والا مہمان خصوصی تھے، اور رئیس امروہی صاحب صدارت فرما رہے تھے۔ وہاں سے ہم ایسا جڑے کہ جڑتے جڑتے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں پہنچ گئے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں ایک محبت سمیٹنے والا ایک شخص تھا، ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کو یہاں بہت لوگ محبت بھی کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا جناب یاور مہندی۔ یاور مہندی صاحب نے اپنی زندگی میں تو بہت سے لوگوں کو بنایا، بہت سے لوگوں کو آگے بڑھایا، لیکن اس میں ایک نام نقاش کاظمی کا بھی تھا۔ نقاش کاظمی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ خود بھی نقاش کاظمی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اس آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ان کی گورننگ باڈی میں
कई साल नक्काश काज़मी के साथ रहा, यहाँ की यूथ कमेटी का भी चेयरमैन था, वो अदबी कमेटी के चेयरमैन थे। काबिल मुबारकबाद है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची कि वो अपने उन लोगों को याद रखता है कि जो उनके साथ थे या उनके साथ नहीं थे, उनको भी याद रखते हैं। और या उनका आर्ट्स काउंसिल से ताल्लुक़ था या आर्ट्स काउंसिल से ताल्लुक़ नहीं था, उनको याद रखते हैं। मैं अहमद शाह की इस पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नक्काश काज़मी जैसे लोग अब हमें नहीं मिलेंगे। ऐसी पीआर का आदमी अकील अब्बास जाफरी साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नाम अजबर थे उनको। लोगों से मुलाकातें बिस्तरे अदालत पे भी जारी रही। ये दानिश बैठा है, पूछिए दानिश से आप। रात के 2 बजे टेलीफोन चला रहा है, रात के 1:30 बजे फ़ोन चला रहा है। कभी मेरी अहलिया के नंबर पे मैसेंजर पे आ रहा है। मैसेंजर मेरे ख्याल में वो सही मैसेंजर को डील करना नहीं जानते थे। मेरी बेगम मुझसे कहने लगी कि 3 बजे है, मैं नक्काश काज़मी साहब का मैसेंजर के ऊपर कॉल आ रही है। मैंने कहा वो गलती से दब गया होगा। आखिर वक्त तक के, जब तक के विसाल से 7 दिन पेशतर तक के नक्काश काज़मी मेरे राब्ते में थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि नक्काश काज़मी तो रुखसत अब हुए, ये तो 12 साल पहले ही इनको रुखसत हो जाना चाहिए था। जब ये अस्पताल में दाखिल हुए, मुझे 2 लोग इस एतमाद से बोलने वाले कभी ना देखे कि जब मैं खुर्शीद हैदर को ज़ियाउद्दीन में देखने के लिए आखिरी मंजिल पे पहुंचा तो मैंने खुर्शीद हैदर से पूछा, भाई खुर्शीद हैदर क्या हुआ? कहने लगी, वैस भाई मुझे कैंसर हुआ है। और यही बात जब नक्काश काज़मी से बात हुई तो नक्काश काज़मी ने कहा कि मेरा दिल जो है वैस 30% धड़क रहा है। कहते हैं दुआएं अर्श तक जाती हैं। उनकी अहलिया की दुआएं थी कि नक्काश काज़मी को वापस लेकर आई। और ये वापसी का सफ़र जब हुआ, उस वापसी के सफ़र के बाद नक्काश काज़मी अखबारात में उसी तरह से जलवागर होते रहे, रसाइल में उसी तरह जलवागर होते रहे। हद तो हद ये है कि बिस्तरे अदालत के ऊपर भी अखबारात और रसाइल में उनके मज़ामीन, उनकी गज़लें, उनकी नज़में छपती रही। 3 नाम उनके नाम हमेशा वो मोहब्बतों से लिया करते थे। एक ऑस्ट्रेलिया के अशरफ शाद, दूसरी हमारी फ़ातिमा हसन और तीसरी हमारे खुद यावर मेहदी साहब। जब भी गुफ्तगू हुई और ख़ुद फ़ातिमा हसन ने भी अपनी उन दोस्ती और अपनी उस बहनावे का भरपूर मुजाहरा पूरी ज़िंदगी में नक्काश काज़मी के साथ किया। मैं समझता ये हूँ कि मैं उनका दोस्त तो ज़रूर था, लेकिन वो मेरे दिल में रहते थे। मैंने आज पहली दफ़ा इस आर्ट्स काउंसिल में आकर इकबाल लतीफ़ साहब से कहा कि इकबाल लतीफ़ साहब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म तो बहुत से होते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म पे हम बोल लेते हैं, लेकिन आज जब नक्काश काज़मी के लिए जब ये टीम ने ये प्रोग्राम रखा तो मैंने कहा कि मैं इसमें बोलूँगा। अनीस जैदी साहब कुछ न कुछ चुटकुले जो हैं उनके पीछे भी छोड़ते रहते थे और उसके मुंह पर भी चुटकुले देते रहते थे। बस एक बात, अजीम सरवर रुखसत हो गए। अजीम सरवर साहब कहते थे और कहा जाता है कि अजीम सरवर अरवाह पे काम कर रहे थे। उनका कहना था कि अरवाह जो है वो आती हैं। दानिश,
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کمرے میں جس کمرے میں وہ تھے یا تم جس کمرے میں موجود ہو، کبھی تمہیں خوشبو محسوس ہو تو تم یاد رکھنا کہ تمہارے ابو کی روح وہاں آئی ہے۔ اور عظیم سرور کہتے تھے کہ وہ لوگ وہاں ارواح آتی ہیں، تو نقاش کا آدمی تم موجود ہو ہمارے دلوں میں، اور آج جس طرح سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے لیے، تم اسی طرح سے وہاں یہاں موجود ہو۔ بس چلتے چلتے میں ایک شعر ضرور کہوں گا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اویس ادیب انصاری صاحب۔ یہاں پہ نقاش کاظمی صاحب سے محبت کرنے والے بہت لوگ جمع ہیں اور ہم فرداً انہیں یہاں بلا رہے ہیں، تو ہماری درخواست یہ ہوگی کہ ذرا مختصر اظہار خیال کریں تو زیادہ مناسب رہے گا تاکہ ہم سب کو موقع دے سکیں۔ ان کے ایک اور بہت دیرینہ دوست جو معروف شاعر ہیں، سینئر شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، عرفان عابدی صاحب، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور نقاش کاظمی صاحب کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ محترم عرفان عابدی۔ السلام علیکم حاضرین۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ مختصر پوائنٹ لکھوں، لیکن ہماری دیرینہ دوستی اور یادیں اتنی عمیق ہیں کہ کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 صفحے ہیں پڑھ لوں۔ مجھے یقین کبھی بھی یہ آ نہیں سکتا، میرے خیال و نظر سے وہ جا نہیں سکتا، ہمیشہ ایسا لگا ہے وہ آنے والا ہے، زمانے لا کہے زمانہ لا کہے میں بھلا نہیں سکتا۔ وہ ایک آہنی کردار کا نمونہ تھا، وہ ایک آہنی کردار کا نمونہ تھا، کوئی بھی دوسرا اس جیسا لا نہیں سکتا۔ وہ شفقتوں میں ڈھلا سادگی کا ایک پیکر، وہ شفقتوں میں ڈھلا سادگی کا ایک پیکر، زوال اس کی محبت کو آ نہیں سکتا۔ سنا تو یہ ہے کہ آدمی جب حج پر جاتا ہے تو واپسی میں اپنا کورا کھاتا لے کر آتا ہے، مگر یہاں ہماری شرع کے حساب سے کئی اور بھی چیزیں ہیں، ایسے حوالے ہیں کہ انسان کے کھاتے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ اس میں نقاش کاظمی کے لیے میں کیا کہوں، جو 5 سال تک بستر پر کروٹ بدلنے کے قابل نہیں تھے، تو کیا رہ گیا تھا ان کے لیے؟ تو ان کے تو سارے کوئی ایسے اعمال تھے ہی نہیں جس کو معاف کیا جاتا، تو وہ تو پہلے ہی کورا کھاتا لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال میں ان کا آخری دور جو تھا بڑا صبر آزما تھا۔ میں دعائیں اور داد دیتا ہوں ان کے اس لائق مند فرزند ڈاکٹر علی دانش کو، جس نے والد کی خدمت کا حق ادا کرتے ہوئے کبھی کوئی کوتاہی نہیں برتی اور ماتھے پر کبھی کوئی بل نہیں آیا۔ یہ خوبیاں اس میں منتقل ہوئیں، بتانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ یہ خوبیاں اس میں منتقل کیسے ہوئیں، کوئی مذائقہ نہیں اس کے استاد پروفیسر ڈاکٹر ویاور علی عابدی سے۔
کیونکہ دونوں کی فطرت میں بہت مماثلت ہے. ادھر مجھے بھی کئی حوالوں سے نقاش صاحب سے جو فیوز اور اصلاحات حاصل ہوئیں، استاد سے حاصل کرنے کا جو موقع ہوتا ہے، انہیں استاد کہنے کا وہ موقع ہے کہ انہوں نے مجھے نشست و برخاست میں حاضرین کے رجحان کو مد نظر رکھنا، حسب مراتب کا خیال رکھنا، کارروائیاں نوٹ کرنا، اخباری رپورٹیں اور خبریں مرتب کرنا اور بھی کئی ضروری باتیں بتائیں. اس لیے وہ میرے استاد تھے. میرا بیٹا ان کے بیٹے کا استاد تھا. بہرحال ہم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ یعنی پی ٹی سی ایل میں، وہ مجھ سے بہت سینئر تھے. پھر جب دونوں ریٹائر ہوئے تو 2 ماہ کے فرق سے ایک ہی گریڈ میں تھے. ادھر وہ ادبی سرگرمیوں میں بہت فعال تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ ہی سرگرم کر دیا. ہم دونوں اپنے پروگراموں کو بڑھاوا دینے کے لیے فون پر لوگوں کو دعوت دیتے، جس سے تعداد حاضرین کی غیر معمولی ہو گئی تھی. یہ محفل نقد و نظر کی بات ہے. خاص طور سے میں لوگوں کو کہتا تھا پہلے اپنے خانہ خاص کو دیکھیں، روزی کو دیکھیں، پھر وقت ہو تو آرٹ کونسل کی طرف آئیں. لوگ کہتے یہ کیسی دعوت ہے، پہلے اپنے اہل خانہ کو دیکھیں. نقاش بہت ہی صبر و سکون سے کام کرنے والے تھے، کبھی ترش روی اختیار نہیں کی. ہمیشہ اونچ نیچ سمجھا کر قائل کرتے، غرور و تکبر کا شائبہ بھی نہ تھا. اگرچہ کہ عالمی شہرت کے حامل تھے، انہوں نے یہاں کی عالمی مشاعروں کی نظامت ہی نہیں بلکہ یورپ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور مڈل ایسٹ میں بھی ہمیشہ انہیں ہی اولیت دی جاتی تھی. جونپور میں پیدا ہونا غیر معمولی بات نہیں. وہاں ادب اور شاعری کے علاوہ اولیاؤں کی برکتیں بھی موجود ہوتی ہیں. شاعری وراثت میں ملی تھی. پاکستان 1953 میں ہی آ گئے. یہاں آنے والا ہر کوئی بھی خوش نصیب نہیں تھا کہ اپنی جائیدادیں اور حویلیاں ساتھ لاتا. یہاں نان و جمی کے لالے پڑے تھے. ہر شخص کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تھا. زندگی قدم قدم آزمائشوں کی رہ گزر تھی اور نقاش صاحب اپنی محنت اور صلاحیتوں سے قدم جما کر، وہ جو کہتے ہیں نا سیلف میڈ، ایسے ہی انسان تھے. پھر یہاں خوب تعلیم حاصل کی اور کالجوں میں پڑھایا بھی. محلے محکمے کی تو وہ ناک کا بال تھے. جہاں مشکل ہو نقاش صاحب بہترین حل، میٹنگز ہو، عدالتیں ہوں، محکمہ جاتی مسائل ہوں، نقاش صاحب کو دیکھ کر لوگ برف کی طرح پگھلنے لگتے تھے. 3 صدارتی تمغوں سے نوازا گیا. بہت سے رسالوں نے نقاش نمبر نکالے، گوشے سجائے اور ان کے سامنے شامیں منائیں، ان کے ساتھ شامیں منائیں. ایسے شام میں میں نے بھی ان کی شان میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا. بھابھی نے کہا یہ تو آپ کا سچا دوست لگتا ہے، اگر آپ سننا گوارا کریں تو میں حاضر کروں. عرض کیا ہے کہ ان کے سلسلے میں نے یہ کلام کہا تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں شاعری وائری نہیں آتی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ شاعری آ گئی ہے. اس کے چہرے پہ انداز دل بری کیا خوب، ہوا ہے کوچے یاراں میں اس لیے محبوب. نہیں وہ گرمی حالات سے گرفتہ دل کہ راہ و رسم میں اس کی ہیں نفرتیں معیوب. وہ محفلوں میں خلوص و ادب کا پیمانہ، وہ محفلوں میں خلوص و ادب کا پیمانہ ہے. درد مند دلوں میں ہر ایک ادا مرغوب. ہزار آئے مقام جنوں سنبھالا دل، ہزار آئے مقام جنوں سنبھالا دل. کسی نگاہ زر و چاہ سے نہیں مرعوب. ادب، شعور،
फरासत का वो अदब शऊर, फरासत का खूबरू नक्काश, हर एक शख्स हर एक नक्श नए जाविये नया उसलूब, और बिसाते नक़्द व नज़र पे है काज़मी लाजिम, जहाने शेरो सुकन में है लाजमी मतलूब। वो मुस्कुरा के भी तूफ़ान गम छुपाता है, मोहब्बतों की खुदाई से है सदा मंसूब। वो इल्मियत जिसे इरफान व आगही कहिए, वो इल्मियत जिसे इरफान व आगही कहिए, है उसका चेहरा भी किरदार का खुला मकतूब। मगर वो भाभी जिन्होंने इसकी तारीफ़ की थी कमाल की, 2015 में कल्ब की कमज़ोरी का शिकार हो गई, फिर नक्काश पर भी उस्ताद आ पड़ी। मेरे लिए वो दिन इंतहाई दुख से भरा था। मैं यूएई से मिलने आया और एक दिन में 2 आदमियों को कौली भरकर बिस्तर पर बिठाया। पहले नक्काश साहब, दूसरा बचपन का दोस्त आरिफ अली, मकतूब मास्को तहरीर करने वाला। उनका इलाज यहाँ एक बड़ा रिस्क था। मैं बस उनसे बातें करता रहा। मैं क्या करता? नक्काश साहब मैं आपको माजूर नहीं समझता। मैं कहता था नक्काश साहब मैं आपको माजूर नहीं समझता। आपका जहन इंतहाई फ़ाल और अच्छी फ़िक्र व अमल का हामिल है। बातचीत में आप सब ऊंच नीच मैं उनसे बहस भी करता था। नक्काश साहब मैं आपको माजूर नहीं समझता। आपका जहन इंतहाई फ़ाल और अच्छी फ़िक्र व अमल का इल्म का हामिल है। बातचीत में आप सब ऊंच नीच समझते हैं। आपको माजूर कैसे कहूँ? मगर वो मनहूस घड़ी 27 और 28 जुलाई की रात हमने 2 घंटे तक बात की। सुबह उन्होंने बड़े उदास लहजे में फ़ोन किया, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। फिर मैं रिंग करता रहा। एक बार दानिश ने बताया डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं और 31 जुलाई को वो चले गए। दिल टूट के चूर चूर हो गया। मैं अपना ये शेर उनकी नज़र करता हूँ, चाहे तो उन्हें इसको कब्र के कतबे पर लिखवा दें कि जो हाथ बढ़ते थे कल रोज़ मुझसे मिलने को, जो हाथ बढ़ते थे कल रोज़ मुझसे मिलने को, उठाएं आज मेरी फातिहा के पढ़ने को। बहुत शुक्रिया इरफान आबदी साहब। हम एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे कि अगर इख्तिसार से काम लें हमारे मुकर्रिरीन तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी लोग बाकी हैं जो नक्काश साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। और ज़ाहिर है कि नक्काश साहब की यादें तो अब हम लोग दोहराते रहेंगे, तो बहुत सी बातें जो आज नहीं हो सकेंगी वो किसी और मौके पर हो जाएंगी। और अब हम दावत दे रहे हैं कराची शहर के बहुत अहम शायर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा नवाए वक्त के अदबी सफ़े के इंचार्ज हैं, और राशिद नूर साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। नक्काश काज़मी साहब से उनका भी एक बड़ा दोस्ताना ताल्लुक़ रहा है। हम राशिद नूर साहब को दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल करें। वहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 मिनट तो लग गया, और इख्तिसार की बात तो बहरहाल आधे घंटे भी बोल सकते हैं, 1 घंटे भी बोल सकते हैं। और अब जिस शख्सियत का आज हम जिक्र कर रहे हैं वो यकीनन हमारी ज़िंदगी में, हमारे अदबी सफ़र में, हमारे समाजी सफ़र में शरीक रहा, बहुत अहमियत का हामिल, और हर शख्स की उनके साथ यादें हैं। हमने भी बड़ा वक्त गुजारा उनके साथ। मैं उनको ये देखता था कि वो अगर उनसे कोई इख्तलाफ हम करते थे या कोई इख्तलाफ की बात होती थी तो उसको मान लिया करते थे। ये उनकी बड़ाई थी। वो निज़ामत के मामलात होते थे, मुशायरे, आलमी मुशायरे हो रहे हैं, कुल पाकिस्तान मुशायरे हो रहे हैं, मैं उनके साथ भी हुआ करता था। तो तरतीब फहरिस्त बनती थी, लोग बहुत शाकी हो जाते थे, नाराज़ हो जाया करते थे, लेकिन नक्काश काज़मी साहब का ये वस्फ़ है था कि उन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ लोगों को नाराज़ नहीं होने दिया।
اخلاص کا رشتہ بحال رکھا. لوگ کہتے ہیں پی آر کے آدمی تھے. وہ پی آر کے آدمی ضرور ہوں گے لیکن اصل میں وہ پی آر کے آدمی تھے. ان کی محبتیں ہم بھلا نہیں سکتے. 1980 کی دہائی کے بعد سے میں نے ان سے ایک تعلق رہا اور افکار رسالہ جب صاحبہ لکھنوی صاحب کے ساتھ اس زمانے میں، تو وہ نوجوان جب شعرا جس وقت اپنا لکھ رہے تھے تو بڑی ہمت بڑھاتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، اور ان کے درمیان ایک نسل تیار ہوئی. آرٹس کونسل تک کا سفر تھا. میری آخری بار ان سے ٹیلی فون پر گفتگو، ان کے صاحبزادے بیٹھے، میرے خیال سے 10-12 مہینے پہلے میں گیا تھا. بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی اور بڑی زندگی کے آثار تھے، بڑی امیدیں نظر آتی تھی. لیکن وہ بہت پھر ایک مضمون بھی انہوں نے مجھے دیا تھا. اس زمانے میں نوائے وقت کا صفحہ کر رہا تھا. تو وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے بڑا یادگار ایک مضمون مجھے دیا، اور یہ انتقال سے 10-12 مہینے پہلے کی بات ہے. آخر میں بھی انہوں نے رابطہ بحال رکھا، باتیں بھی ہوتی رہیں ان سے، لیکن یہ بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ اب تو یہ آہستہ آہستہ ان کی صحت بحال ہوتی جا رہی ہے. اب تو ٹیلی فون بھی خود سے کرنے لگے ہیں. لیکن ایک دن یہ خبر آئی کہ نقاش کا آدمی صاحب چلے گئے، رخصت ہو گئے. وہ ترقی پسند سوچ رکھتے تھے، دوستوں سے ان کی محبتیں تھیں، اور یہ ان کا جو ترقی پسندانہ رویہ تھا. آپ دیکھیں کہ اس میں ان کا شعر کہ کرو نہ فکر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کو، اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ راشد نور صاحب. اور اب ہم دعوت اظہار دے رہے ہیں عقیل عباس جعفری صاحب کو. آپ بھی جانے پہچانے شاعر ہیں، کراچی کے اہم شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، محقق ہیں، ماہر پاکستانیات ہیں. محترم عقیل عباس جعفری. یہ جس اختصار سے گفتگو کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پیش نظر میں یہ چند صرف 2 صفحے لکھ کر لایا ہوں، تاکہ یہ کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں بہت زیادہ لوگ ہوں گے بولنے والے. یہ فروری 1970 کی بات ہے. ریڈیو پاکستان میں ہفتہ طلبہ جاری تھا. بین الکلیاتی مشاعرے میں ایک نوجوان شاعر کی نظم نے اول انعام حاصل کیا اور پورے شہر میں دھوم مچا دی. اس نظم پر جامعہ کراچی نے نشان ظفر حاصل کیا. نظم کا عنوان تھا زخم ناخن گل. اس نظم کے ابتدائی مصرعے تھے: میں تیرے رنگ میں ڈوبوں کہ اپنی موج اڑوں، بجھوں میں تیری طرح یا خود اپنی آگ جلوں. کتابیں کھولے ہوئے اور آنکھیں بند کیے میں روز روز یہی سوچتا رہا، لیکن نہ کیمیا، نہ ریاضی، نہ طبیعیاتی علوم، معاشیات، نہ تاریخ اور نہ علم نجوم، نہ امیر و غالب و مومن، امیر و داغ و انیس، کسی نے میری مدد کی نہ میرے کام آیا. نظم خاصی طویل تھی اور کربلا، شکاگو، قبرص اور ویتنام سے ہوتی ہوئی ان مصروں پر اختتام پذیر ہوتی تھی. وہ زخم ہے کہ جوانوں کے خون نہائے ہوئے بدن کے شیش محل کی صداقتوں سے ملے. وہ زخم کیا جو تمہاری نزاکتوں سے ملے، وہ زخم کیا جو مجھے اپنی چاہتوں سے ملے. اگلے روز یہ نظم روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی تو سمجھیے شہر کے ایک ایک گھر میں پہنچ گئی. نقاش کاظمی نے 26-27 سال کی عمر میں شہرت کا وہ دروازہ عبور کر لیا تھا جو لوگ پوری زندگی کی مشق سخن کے بعد عبور نہیں کر پاتے. یہ نظم تو 1970 کی ہے، مگر نقاش کاظمی سے میری پہلی ملاقات اسی آرٹس کونسل میں اور شاید اسی جگہ 1980 میں ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا جب آرٹس کونسل کبھی کبھار کسی مشاعرے کا اہتمام کرتا تھا. ان مشاعروں میں صف اول کے سبھی شاعر شریک ہوتے تھے. نوجوانوں کی نمائندگی کم ہوا کرتی تھی. نقاش بھائی نے ہمیں ان مشاعروں میں مدعو کرنا شروع کیا اور یوں نقاش بھائی سے روابط کا آغاز ہوا.
نقاش کاظمی کا اصل نام حزبی اللہ کاظمی تھا اور وہ 18 جولائی 1944 کو بنارس کے قریب مغل سرائے میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض کتابوں میں ان کی جائے پیدائش جونپور بھی ملتی ہے، جو شیراز ہند کے نام سے بھی معروف ہے۔ نقاش کاظمی کے والد فصیح اللہ کاظمی بھی شاعر، ادیب اور عالم تھے۔ ان کی تصنیف کردہ کتاب فصیح اردو پٹنہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل رہی اور وہ جونپور کے رسالے شمیم کے مدیر بھی رہے۔ نقاش بھائی قیام پاکستان کے بعد اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آ گئے، جہاں ان کا قیام کراچی میں PIB کالونی، اورنگی اور لیاقت آباد وغیرہ میں رہا۔ انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن اسٹاف کالج سے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کا کورس کیا اور 1965 میں وہ ٹیلی فون کے محکمے میں ملازم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب سے ان کی وابستگی برقرار رہی۔ ملازمت کے ساتھ انہوں نے اردو کالج سے BA، جامعہ کراچی سے اردو لسانیات، اردو ادب اور سیاسیات میں MA اور آخر میں اردو کالج سے ہی LLB کا امتحان پاس کیا۔ نقاش کاظمی کو اپنے دور طالب علمی میں جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، علی سردار جعفری اور ترقی پسند تحریک کے دیگر اکابر سے اکتساب کا موقع ملتا رہا۔ ان کی شاعری دنیا بھر کے رسالوں میں شائع ہوتی رہی۔ دور طالب علمی میں انہوں نے اردو کالج کے مجلے برگ گل کی ادارت کی، جس کا سرسید نمبر MA کے نصاب میں شامل ہوا۔ وہ بے شمار ادبی انجمنوں سے وابستہ رہے، جس میں انجمن ترقی پسند مصنفین، رائٹرز گلڈ آف پاکستان، اکادمی ادبیات پاکستان، یونیکیرینز انٹرنیشنل، عالمی مشاعرہ کمیٹی ساکنان شہر قائد، اردو سندھی ادبی فاؤنڈیشن، مجلس شورا ہمدرد پاکستان اور آرٹس کونسل آف پاکستان کے نام سر فہرست تھے۔ وہ تقریباً 20-22 برس آرٹس کونسل آف پاکستان کی گورننگ باڈی کے رکن منتخب ہوتے رہے اور طویل عرصے تک آرٹس کونسل کی ادبی کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ مجھے ان کے ساتھ ادبی کمیٹی میں بطور رکن اور لائبریری کمیٹی میں بطور نائب چیئرمین کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ نقاش کاظمی کی شاعری کے 5 مجموعے شائع ہوئے، جن کے نام ہیں چاندنی اور سمندر، رخ سیلاب، رنگ سفر، دامن گل اور آدھی زبان کا آدمی۔ اس کے علاوہ 1985 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جبلی کے موقع پر ان کی کتاب افرو ایشیائی ادیبوں کے مسائل اور ان کا پس منظر شائع ہوئی، جس نے اس کانفرنس میں بڑی پذیرائی حاصل کی۔ نقاش کاظمی مشاعروں کے ایک عمدہ ناظم بھی تھے۔ وہ اپنی شاعری اور نظامت کے تعلق سے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، متحدہ عرب امارات اور ایران وغیرہ کے سفر کر چکے تھے۔ انہیں مختلف اداروں اور انجمنوں نے متعدد اعزازات سے سرفراز کیا تھا، جبکہ کراچی کی شہری حکومت نے گلشن اقبال کی ایک سڑک کو ان کے نام سے منسوب کیا تھا۔ آخر میں ان کی ایک نظم سنتے چلیے، جس کا عنوان ہے رسی۔ ایک رسی اللہ کی، ایک رسی تمہاری، ایک رسی اللہ کی، ایک رسی تمہاری، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا رحمتوں اور برکتوں کا انعام ہے۔ ہاں تمہاری رسی گلا دبا کر زبان اور آنکھیں باہر نکال دیتی ہے، لیکن قد لمبا ہو جاتا ہے۔ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، عید الفطر کے موقع پر نقاش بھائی سے آخری گفتگو ہوئی۔ نقاش بھائی نے بتایا کہ وہ بحریہ ٹاؤن منتقل ہو گئے ہیں اور اگر ممکن ہو تو ملاقات کی کوئی صورت نکالی جائے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے بحریہ ٹاؤن جانے کا اتفاق ہوا۔ بحریہ ٹاؤن پہنچ کر میں نقاش بھائی کو فون کیا تاکہ ان کا پتہ حاصل کر سکوں، مگر ان کا فون بند تھا۔ نقاش بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی، اب کبھی نہ ہو سکے گی۔ فون ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ نقاش کاظمی صاحب کو یاد کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے تعزیتی اجلاس میں جمع ہیں۔ نقاش کاظمی صاحب کمیٹڈ ترقی پسند تھے اور دیگر ترقی پسند شعراء کی طرح انہوں نے بھی خواتین کے حقوق اور آزادی کے لیے یقیناً آواز اٹھائی۔ اس حوالے سے ان کا یہ شعر بڑا مشہور ہوا
کہ اب کے بہت رچے گا ہری مہندیوں کا رنگ، اب کے بہت رچے گا ہری مہندیوں کا رنگ، دیکھو تو اپنے پاؤں کی زنجیر توڑ کے۔ ہم ڈاکٹر فاطمہ حسن کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نقاش کاظمی صاحب کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن معروف شاعرہ ہیں، کہانی کار ہیں، نقاد ہیں اور آرٹس کونسل آف کراچی سے وابستہ ہیں، اور یہاں جو لائبریری قائم کی گئی ہے جوش ملی آبادی لائبریری، اس میں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ نقاش کاظمی پر بولنا آسان ہے، مختصر بولنا بہت مشکل ہے۔ ایک ایسا شخص جس سے سب کی طویل یادیں وابستہ ہیں، اور یادیں بھی وہ جو بہت خوشگوار ہیں، ان کو دہراتے ہوئے اچھا ہی لگتا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے ریفرنس کا کہ اس میں ہم سبھی اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے تعلقات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بالکل اس وقت مختصراً چند جملوں میں صرف یہ کہوں گی کہ نقاش بہت اچھا شاعر تھا، نقاش بہت بڑا انسان تھا۔ وہ رشتہ کوئی بھی ہو، دوستی کا ہو، بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، ہر رشتے کو اس نے بہت خوبصورتی سے نبھایا اور ہر رشتے کو بہت سنبھال کر رکھا۔ ہم سب جو نقاش سے وابستہ رہیں، اس میں سارا کریڈٹ نقاش کو جاتا ہے۔ جب میں یہاں کراچی آئی تو نقاش یونیورسٹی سے نکل چکے تھے، لیکن ان کا نام وہاں گونجتا تھا، اور اس کی جو وجوہات تھی وہ آپ سن چکے ہیں۔ پر جب ایک دن ایک غزل ان کی اور میری اخبار جہاں کے ایک ہی صفحے پر ٹائٹل پیج پہ چھپی تو وہ خود لے کر میرے گھر آ گئے۔ یہ ایک بڑے شاعر کی بہت بڑی بڑائی تھی، عظیم بڑائی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نقاش کی عظمت کے حصار میں آ گئی، اور گاہے گاہے انہی عظمتوں کے سہارے ان کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ نقاش خوش قسمت تھے کہ انہیں یاد کرنے والے بھی اچھے ملے، ان کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، ان کی اولاد بھی۔ مجھے اس بات کا بہت اطمینان ہے کہ نقاش کبھی کسی پریشانی میں، گھریلو پریشانی میں مبتلا نہیں رہے، کیونکہ انسان باہر کی زندگی میں جو بھی جھیل لے، جب وہ گھر آئے تو گھر میں ٹھنڈی چھاؤں ملے۔ تو میں اس وقت بھی گئی جب ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، عشرت آفرین آئی ہوئی تھی، تو میں وہ ملنا چاہتی تھی، لے کے گئی تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ بستر سے اٹھ چکے تھے اور ویل چیئر پہ تھے، اور آ کے بہت دیر ہمارے ساتھ بیٹھے، اور ان کے بیٹے، بہو، پوتا، پوتی سب ان کے گرد حصار کیے ہوئے تھے، اور ہم ایک خاندان کی طرح بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تو مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ نقاش کی آخری عمر تنہائی میں نہیں گزر رہی ہے، محبت کرنے والوں میں گزر رہی ہے، اور دوست احباب بھی ان کے پاس جاتے رہتے تھے۔ پھر ان کے فون آتے رہے، آخری فون بھی کچھ دن انتقال سے کچھ زیادہ عرصے پہلے نہیں، چند روز پہلے آیا تھا کہ میں یہاں ہوں اور بس چکر لگا لو کبھی بحریہ ٹاؤن۔ تو بس کسی شاعر کی پہچان اس کا شعر ہوتا ہے۔ میں ان کے چند اشعار لائی ہوں دونوں مجموعے سے۔ تو یہ وہ اشعار ہیں جو عام طور سے آپ لوگوں کو سنائے نہیں جاتے، لیکن یہ بہت خوبصورت اشعار ہیں۔ نقاش کا قرض ہے میرے اوپر، میں نے رخ سیلاب پر بھی لکھا تھا، لیکن اب میں ایک طویل مضمون ضرور لکھوں گی، تو اس میں ساری باتیں ہماری آئیں گی۔ بس یہ چند اشعار سناؤں گی کہ باہر کا شور اتنا گرا تھا کہ بحر امن، باہر کا شور اتنا گرا تھا کہ بحر امن، ہر شخص اپنی ذات کے اندر چلا گیا، ہر شخص اپنی ذات کے اندر چلا گیا، آخر سروں پہ دھوپ کی دیوار گر پڑی، آخر سروں پہ دھوپ کی دیوار گر پڑی، اچھا ہوا میں سائے سے اٹھ کر چلا گیا، اچھا ہوا کہ میں سائے سے اٹھ کر چلا گیا، اچھا ہوا میں سائے سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ اشعار ہے ان کے پہلے مجموعے کے، چاندنی اور سمندر سے۔ تو آپ دیکھیے کہ بالکل ابتدا میں کتنے خوبصورت شعر انہوں نے لکھے ہیں، قطع نظر ان اشعار سے جو کہ
ہمارے لیے ضرب المثل بلکہ نعرے بھی بن گئے تھے کہ اپنی ذاتی واردات کے بھی. اور اب دوسری جو رخ سیلاب آئی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اس پہ مضمون پڑھوں، اور وہ جو میں نے پڑھا بھی تھا اس میں سے بھی میں 2-3 شعر سنا دیتی ہوں کہ صحرا میں جو وحشی کوئی فریاد کرے گا، صحرا میں جو وحشی کوئی فریاد کرے گا، موسم بڑی شدت سے تجھے یاد کرے گا. سینے میں دھڑکنے کی تو شے اور کوئی ہے، دل ہوگا تو انسان کو برباد کرے گا. اور مر جاؤں گا نقاش میں تنہائی کے ڈر سے، مر جاؤں گا نقاش میں تنہائی کے ڈر سے، جس دم وہ میری ذات کو آزاد کرے گا. نقاش مر نہیں سکتے کیونکہ اتنے اچھے اشعار انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن. آپ نے بالکل درست کہا کہ اشعار ہی کسی تخلیق کار کو زندہ رکھتے ہیں، اس کا فنی اسے زندہ رکھتا ہے، اور نقاش کاظمی صاحب یقیناً ایسے اشعار کہہ گئے جو انہیں زندہ رکھیں گے. اب ہم یہاں پر دعوت اظہار دے رہے ہیں پروفیسر انیس زیدی کو. پروفیسر انیس زیدی مختلف کالجز میں پرنسپل بھی رہے ہیں، تدریس سے آپ کا بڑا طویل اور بہت گہرا تعلق رہا ہے، ادبی سماجیات میں آپ بہت فعال اور سرگرم رہے ہیں. تو اب اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے پروفیسر انیس زیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نقاش کاظمی اس شہر کراچی کی تخلیق تھے. یہ شہر تھا جہاں طلباء کی انجمنیں شہریوں کی اور ملک کی سیاست کے رخ کو متعین کرتی تھیں. اس شہر کے پریس کلب میں 150-200 روپے مہینہ پر کام کرنے والے صحافی اس پورے معاشرے کی صورت گری کر رہے تھے. یہاں ابراہیم جلیز بھی تھے، ضمیر نیازی بھی تھے، یہاں مناج برنا بھی تھے، یہاں خالد علیق بھی تھے. اور جب آمریت نے سر اٹھایا اور ایوب خان نے اپنا جھنڈا بلند کیا تو یہ شہر وہ شہر تھا جس شہر میں سے مادر ملت کو سرفراز کیا. اور دیکھیے عبید اللہ علیم جیسا آدمی، ایک طرف تو ٹھیک ہے پورے پاکستان کے جالب صاحب شاعر تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے مادر ملت کے لیے؟ انہوں نے یہ کہا کہ تو آیے رحمت زمیں ہے، تو سایہ ذوالجلال ساما، عظیم ہے تو عظیم ہے ماں، یہ تیرے فرزند تیری سوگند کھا کے سینہ تانتے ہیں، وفا کا پیمان باندھتے ہیں، کہ اپنے بچوں کو دکھ میں دیکھا تو بوڑھی ممتا ہوئی پریشان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر پہلے دن سے انسانی حقوق کے علم برداروں کا شہر تھا. یہ شہر پہلے دن سے جمہوری قدروں اور انسان دوستی کی نگہبانی کرنے والی قدروں کا شہر تھا. اس شہر میں اگر نقاش کاظمی نظر آتے ہیں، واحد بشیر نظر آتے ہیں، معراج محمد خان نظر آتے ہیں، تو کوئی عجب بات نہیں ہے. اس شہر نے انور حسن صدیقی کو جنم دیا، اس شہر نے علی مختار رضوی کو جنم دیا، اس شہر نے حسین نقی کو جنم دیا، اسی شہر نے آج کے جو آپ کے چیف جسٹس ہیں ان کو جنم دیا. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ نقاش کاظمی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں انسان دوست قوتوں کو آگے بڑھایا، مظلوم لوگوں کو آگے بڑھایا. اور مجھ سے چونکہ وہ چھوٹے بھی تھے اور جونیئر بھی تھے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ نقاش کاظمی نے جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اپنا پیغام دیا. اور میں صرف ایک چند شعر ان کے ساتھی ان کے لیے کہ جو اس شہر کے لوگ ہیں، جس طرح یہ منتشر اور منتظر ہیں کسی معجزے کے، ان سے صرف میں یہ کہتا ہوں کہ شب رنگ اجالوں سے ضیا مانگنے والوں، شب رنگ اجالوں سے ضیا مانگنے والوں، پاؤ گے نہ کچھ اور بجز داغ ندامت. اشکوں سے دھلی ہے نہ دھلے ظلمت حالات، آہوں سے رکی ہے نہ رکے گردش ایام، اور شکووں سے کبھی دست ستم تھم نہیں سکتا، فریاد سے بے سیلاب بلا رک نہیں سکتا، تفہیم سے بنیاد ستم ڈھہ نہیں سکتے. تحریر ہو تقریر ہو کافی نہیں دونوں، تحریر فقط معجزۂ رقص قلم ہے، تقریر فقط آئینۂ حسن بیاں ہے. جینا ہے تو اس سانس کو اختیشہ بنا لو،
ہر ذرے بے مہر سے خورشید تراشو اور ظلم کی ہر شکل کو دنیا سے مٹا دو. شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر انیس زیدی. اور اب ہم اظہار خیال کی دعوت دیں گے رضوان صدیقی صاحب کو. رضوان صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف ادیب ہیں اور مشاعروں کی اور ادبی تقاریب کی جب نظامت کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ چار چاند لگ جاتے ہیں. نقاش کاظمی صاحب سے ان کا بڑا طویل اور قریبی تعلق رہا. اب اظہار خیال کریں گے محترم رضوان صدیقی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. معزز خواتین و حضرات، میں عادت کے مطابق اس بات کی کوشش کروں گا کہ مجھ سے پہلے جو نقاش کاظمی کے محبت کرنے والے اظہار خیال کر کے گئے ہیں ان باتوں کو نہ دہرایا جائے. ساری تقریریں اس بنیاد پر تھیں کہ ان کا بچپن سے بڑا گہرا تعلق تھا، زمانہ طالب علمی سے بہت گہرا تعلق تھا، ان کی بڑی گہری دوستی تھی. 2-3 تقریریں تو میں نے ایسی سنی کہ مجھے یوں لگا کہ نقاش کاظمی کا ابھی انتقال ہوا ہے. لوگوں کے جذبات ہیں، محبتوں کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ 30 سالہ رفاقت میں آرٹس کونسل کی سرگرمیوں کے دوران سوائے 3 برس کے ساری زندگی میں اور نقاش کاظمی ایک دوسرے کے شدید مخالف رہے. ہمارے ان کے درمیان کبھی اتفاق کی صورت پیدا نہیں ہوئی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 30 برسوں میں ان کی شخصیت کا ایک سب سے خوبصورت اور تابندہ پہلو یہ تھا کہ وہ گروہی اختلافات کو، انتخابات کے اختلافات کو، گروپ کے اختلافات کو کبھی ذاتی زندگی میں استعمال نہیں کر سکتے. شاید یہ دونوں طرف سے تعلق تھا. میں آپ سے عرض کروں کہ جب میری ایک کتاب کی رونمائی آرٹس کونسل میں ہوئی تو میرے لیے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کی نظامت کون کرے. تو میں نے نقاش کاظمی صاحب سے درخواست کی، انہوں نے بخوشی قبول کیا. میرے دوستوں نے بڑی حیرت سے دعوت نامے میں ان کا نام چھپا دیکھا تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو آپ کا بڑا مخالف اور آپ اس کے خود بہت بڑے مخالف، اسے آپ نے کیوں اپنی تقریب کی نظامت دے دی. میں نے کہا مجھے کوئی دوسرا نام بتا دو جو ان سے بہتر کسی تقریب کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو. ان کے بیٹے جو بالکل میرے بیٹوں کی طرح ہیں، میں اور میری اہلیہ گزشتہ 12 سال سے اس مسیحا کے مریض ہیں، اور اس پورے عرصے میں پچھلے 4-5 سال کو چھوڑ کر ہمارے اور نقاش کاظمی صاحب کے درمیان کبھی ہم آہنگی کا کوئی ایک پہلو بھی نہیں تھا. لیکن نقاش کاظمی کا میں یہ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں جب ہم کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو جائیں، کسی گروہ سے وابستہ ہو جائیں، کسی قبیلے سے وابستہ ہو جائیں، کسی تنظیم سے وابستہ ہو جائیں، تو باقی لوگوں کے ساتھ نفرت کا ہمارا پیمانہ ہر لمحے، ہر پل بڑھتا چلا جاتا. یہ انسانی جبلت ہے. یا فی زمانہ ٹیلی ویژن پر ہم نے اس کا زیادہ مشاہدہ کیا ہے کہ سگے بھائی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کس طرح ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. حیرت ہے نقاش کاظمی اور خود مجھے اپنی ذات پر کہ کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ میرے اور نقاش کاظمی کے درمیان کبھی ناخوشگوار تعلقات رہے.
ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد، بڑے ذاتی دوست، کتنی ہی محافل میں وہ تجویز کرتے تھے کہ یہ کام رضوان صاحب سے کرا لو، کتنے ہی مشاعروں میں میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں اس میں نقاش کاظمی کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بیان اس لیے ضروری ہے کہ فی زمانہ ہم اپنے درمیان کتنی نفرتیں اور کتنا خلیج اور کتنا فاصلہ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی یہ جو تعزیتی ریفرنس کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے والوں نے بھی یہ کام کیے تھے۔ ہم تعزیتی اجلاس کرتے تھے، محمد احمد شاہ نے اسے تعزیتی ریفرنس بنا دیا۔ ہم 20 25 30 لوگوں کو جمع کر پاتے تھے، محمد احمد شاہ اپنی کوششوں سے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں لے آئے۔ سب سے بڑی بات کہ خود احمد شاہ صاحب یہاں آ کر لاکھ دوستی کے دعوے کریں گے نقاش کاظمی، چونکہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ساری زندگی احمد شاہ اور نقاش کاظمی ایک دوسرے کے مخالف رہے آرٹس کونسل کے سیاسی معاملات۔ اور ایسے بہت سے لوگوں کی یہاں تقریبیں منعقد ہوئی ہیں جو کبھی بھی احمد شاہ کے قریب نہیں تھے یا جنہیں کبھی بھی احمد شاہ نے بہت اپنا محسوس نہیں کیا۔ یہ جو بلا امتیاز کشادہ دلی کے ساتھ میرے شہر کے تخلیق کاروں کے لیے، مصوروں کے لیے، شاعروں کے لیے، ادیبوں کے لیے، فلم اسٹاروں کے لیے ان کے جانے کے بعد یہ محبتیں جمع کی جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیے تدفین میں ابھی کسی نے شکایت کی کہ بہت کم لوگ تھے، مجھے ان لوگوں کے نام بتا دیجئے جن کے انتقال پہ بہت لوگ آئے ہوں۔ بعض جگہ تو ایسا ہوا ہے کہ ہم 4 یا 5 جن میں احمد شاہ بھی شامل ہوئے ہیں، ایک بڑی شخصیت کے جنازے میں شریک تھے، 5 آدمی تھے۔ وجہ یہ ہے کہ انتقال کی اطلاع آدمی کو پہلے سے نہیں ہوتی۔ پہلے یہ رواج تھا کہ انتقال کے بعد 10 15 20 گھنٹے لاش کو رکھا جاتا تھا، میت کو سرد خانے میں، اور ہمارے زمانے میں نیچے برف کی سل رکھ دی جاتی تھی کہ پھوپھی پنڈی سے آ رہی ہیں، ان کے بہنوئی قطر سے روانہ ہو گئے، بیٹا چل دیا ہے انگلینڈ سے۔ بھائی اس کووڈ نے تو یہ تصور ہی ختم کر دیا، اب تو کوئی کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کس کا انتظار، 3.5 گھنٹے میں تدفین ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے لوگ نہیں آ پاتے کہ ان کے پہلے سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن یہ جو تعزیتی ریفرنس کا سلسلہ ہے اس کی اطلاع چونکہ پہلے سے آ جاتی ہے، تو یہ کہنا کہ نقاش کاظمی کے یا فلاں شاعر کے انتقال پر 10-12 لوگ تھے، تو کبھی یہ بھی تو کہو نا کہ ان کے تعزیتی ریفرنس میں سینکڑوں لوگ تھے۔ وہی اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں نا، ہم ان کے حق میں دعائیں کرنے جمع ہوئے نا، ہم ایک دوسرے کو دلاسا دینے جمع ہوئے نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرسہ کرنے کے لیے آئے نا۔ تو اگر اس وقت نہیں پہنچ پا رہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پہنچنا چاہیے، مگر کووڈ نے، شہر کی ٹریفک نے، حالات نے، لوگوں کی مصروفیات نے، محبت ختم نہیں ہوئی۔ اس پہلو پہ کبھی نہ جائیے کہ زندگی میں ایک مجمع اس کے ساتھ لگتا تھا، آخر میں کوئی بھی نہیں تھا، میرے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا، وقت کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن ایک صورت نکالی نا لوگوں کو جمع کرنے کی، محبت کرنے والوں کو جمع کرنے کی ایک شکل آرٹس کونسل میں رائج ہو گئی نا۔ اب اس کا غم نہیں ہے کہ میرے احمد شاہ سے تعلقات کیا رہے ہیں، اول تو یہ کہ میرے مرنے کے بعد کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، مجھے اس سے کیا غرض، لیکن ایک اندر کی تھوڑی سی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں تو چند لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اگر اس نوعیت کی تقریبات کے انعقاد سے ایک عام آدمی کو یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ مضبوطی سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر یہ توقع رکھتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو ایک دن کوئی اجتماع اس جیسا میرے لیے بھی منعقد ہو، سو یہ ہم سب کے مفاد میں۔ خواتین و حضرات، نقاش کاظمی کی شاعری کے بارے میں جس قدر خوبصورت باتیں یہاں کی گئی ہیں، اس میں آپ کی توجہ صرف ایک طرف دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نقاش کاظمی بہت فعال آدمی تھے، آرٹس کونسل کی ادبی کمیٹی میں سب سے زیادہ ان کو کام کرنے کا موقع ملا۔ میں اور نقاش کاظمی واحد آدمی تھے جنہوں نے اس شہر میں جتنے زیادہ مشاعرے مل کر پڑھائے ہیں،
یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کراچی جم خانہ ہو، ساکنان شہر قائد ہو، کراچی کلب ہو، اور بہت سے ادارے ہوں، میں اور نقاش دونوں مشاعروں میں ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 بڑے پکے قریب ترین دوستوں نے اظہار کیا کہ نقاش کاظمی کے 2 مجموعے تھے۔ عقیل عباس جعفری کی تحقیق کہتی ہے کہ 5 مجموعہ کرام تھے، اور 1 کتاب انہوں نے افرو ایشیائی ادیبوں کے بارے میں مرتب کی تھی، یعنی وہ 6 کتابوں کے مصنف تھے۔ ہماری کم علمی، کج فہمی حیرت پہ مجھے ڈال رہی ہے کہ نقاش کاظمی جیسے آدمی کی 5 کتابیں چھپی ہوں تو لوگوں کو اگر ان کے نام نہیں تو کم از کم ان کی تعداد ضرور یاد ہونی چاہیے۔ نقاش کاظمی سے یہ کہاں غلطی ہوئی؟ اگر 5 تقریبی کتابوں کی رونمائی کی ہوتی، اور ہوتی کیا مطلب، ساری زندگی تو وہ خود لوگوں کی کتابوں کی تقریبات منعقد کرتے رہے۔ اس سے مجھے جو اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ ایک وقت ایسا آیا کوئی 20 سال کا کہ وہ جو شہرت سن 70 کی نظم سے ان کو مل گئی تھی، اور جس مقام پر وہ پہنچ گئے تھے اور دنیا جہان میں انہیں لوگ جانتے تھے، انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے کام کو، اپنی تخلیق کو، اپنے کتابوں کو، اپنے شعری مجموعوں کو الگ کر دیا اور اپنے آپ کو ادب اور ثقافت کی ترویج اور فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نقاش کاظمی کی کتاب چھپے، لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آئے، اس کی بڑے اور وسیع پیمانے پر تقریب رونمائی نہ ہو؟ یقیناً انہوں نے ان چیزوں کو پس منظر میں کیا، پس پشت رکھا، اور لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اداروں کو فعال کرنے کے لیے، اپنے گروپ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے زیادہ وقت ہوا۔ آخری بات، مجھے شدید دکھ ہوتا ہے، اور میں 30 سال سے آرٹس کونسل میں ایک دفعہ تو میں نے تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی جس پر خفا ہوئے تھے لوگ، کہ جب تک یہ فنکار، آرٹسٹ، شاعر زندہ رہتے ہیں تو بعض ایسے فلم اداکار اور ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو تصویر کھنچوانے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ انجام کار ان کے لیے ایسی تقریبات منعقد کی جاتی ہے، پہلے تو اس کا بہت رواج تھا، اب ذرا کم ہو گیا، کہ فلاں کی مدد کے لیے ایک شو ہے۔ احمد شاہ صاحب، میں غلط تو نہیں کہتا؟ کیسے؟ دیکھیں، میرے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے، بڑا تخلیق کار وہ ہے، بڑا شاعر وہ ہے، بڑا اداکار وہ ہے جو پہلے اپنے گھر کا خیال رکھے۔ جن حالات میں ہم سب آئے پاکستان، نقاش کاظمی بھی انہی حالات میں تہی دست آئے تھے، دامن خالی تھا، جھولی خالی تھی، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دی۔ تعلیم بھی آدمی دے سکتا ہے، وسائل ہوں تو، بہترین تربیت دی۔ یعنی اب آپ مثال دے سکتے ہیں، میں اپنے بچوں سے کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ نقاش کاظمی کے بیٹے کو دیکھو کتنی محبت سے ملتا ہے، اپنے باپ کے دوستوں کی کتنی قدر کرتا ہے، کتنی عزت کرتا ہے۔ اگر یہ روایت ہم آگے بڑھاتے رہے، اگر ہم لکھنے کے شوق میں اپنی شہرت کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے قد کو بڑھانے کے لیے سارا وقت اپنی ذات کو دیا اور اپنے گھر والوں کے لیے پس انداز کچھ نہیں کیا، تو آپ کی تخلیقات کتابوں میں زندہ رہ جائیں لیکن آپ کے نام لیوا زندہ نہیں رہیں گے۔ مرتا وہ ہے جس کی یادیں مر جاتی ہیں۔ نقاش کاظمی ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، ہم سے بچھڑ گئے ہیں، لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہوئے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے، اور جو نسل انہوں نے اپنے گھر آنگن اور صحن میں تیار کی ہے، اس کی رویوں کی خوشبوؤں سے یہ چمن یوں ہی مہکتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، ایسی ہی کوئی یاد دہانی کی کوئی تقریب ہو جائے گی، جو زیادہ اہم بات نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیں، ان بچوں کی بہتر تربیت کریں،
اس لیے کہ زندہ تو وہ بچہ رکھے گا آپ کو، اس کی اولاد رکھے گی. دادا کو 60-70 سال کا فرق ہوتا ہے نا. اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ بھولے نہیں جائیں گے. جب آپ بھولے نہیں جائیں گے تو آپ ہم سے جدا نہیں ہوں. میری دعا ہے کہ میرا رب نقاش کاظمی کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شمار کرے اور ان کی آخرت بہتر ہو اور ان کی نسل نیکی، شرافت، خوبصورت رویوں کی وجہ سے آئندہ پروان چڑھتی رہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ رضوان صدیقی صاحب. یہاں پر ذکر ہوا نقاش کاظمی صاحب کے اہل خانہ کا. ہم ابتدا میں ان سے تعزیت کر چکے اور آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ خصوصی طور پر یہاں تشریف فرما ہیں، اور بہت ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے جب کسی تخلیق کار اور اس کے اہل خانہ کے درمیان آپ ایک رب دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں، اور وہ فاصلہ محسوس نہیں کرتے جو ہمارے ہاں عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے. اس وقت ان کے صاحبزادے یہاں پر ڈاکٹر دانش نقاش موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں اپنے والد کے حوالے سے اظہار خیال کریں. محترم ڈاکٹر دانش نقاش. السلام علیکم جناب. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ لوگ ابو کے لیے دعا پڑھیے تاکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ ہو سکے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر دانش کاظمی اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں موجود ہوں. آپ تمام حاضرین اور سامعین کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر احمد شاہ صاحب اور پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے یہ تعزیتی ریفرنس رکھ کے ہمارے غم میں شراکت داری کی اور ہمیں سپورٹ کیا. دوسری چیز، سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا ابو ایک بہت ہی ڈفرینٹ پرسنالٹی تھے. انہوں نے ہمیشہ اپنی شفقت، اپنی محبت، اپنے رویوں اور دوسروں سے محبت اور رسپیکٹ ہمیں سکھائی. اسی طرح انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ناکامی ہو تو کس طرح پرزسٹنٹ رہنا ہے اور باؤنس بیک کرنا ہے، رشتوں کی اہمیت، اور یہ تمام چیزیں ہمیں اس طرح سکھائی گئیں جس طرح سے انہوں نے یہ شعر کہا: الٹ دے پڑھ کے بساط نظام کار جہاں، تو انقلاب زمانے کا انتظار نہ کر. اسی طرح انہوں نے اور ایک پروگرام وہ کرتے رہے سالہ سال ادبی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اور لائبریری کمیٹی کی حیثیت سے، جس میں انہوں نے نقد و نظر اور بہت سارے لوگوں کو متعارف کرایا اور ہمیشہ لوگوں کو نرچر کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اب ہم ویٹرن ہو گئے ہیں، نئے آنے والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کو ٹیلنٹ کو اپنا ایکسپلور کرنے کا موقع دیں. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایسا تو منزل پہ پہنچ کر منزل پہ پہنچ کر یہ احساس ہوا، ساتھ ہوتا نہیں ہر ساتھ چلنے والا. اسی طرح سے روحانی تعلق ان کا ہماری والدہ کے ساتھ 2015 میں ختم ہو گیا تھا اور ہماری والدہ شہر خاموشاں کی طرف چل دیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ گیا تو سارے معنی خلا میں چھوڑ گیا، وہ میری ذات میں تھا حرف معتبر کی طرح. ہمارے والد ہمارے لیے، فیملی کے لیے ایک چھتری کی طرح تھے اور ہمیشہ انہوں نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا. اگر میں یہ اس طرح سے اس شعر کو پڑھوں کہ قریب تر وہ ہمیں رکھتے تھے رگے جاں سے، سچ ہے یہ بات کہ ابو کم نہ تھے امی سے. پچھلے 6 سال ٹائم میں جس میں امی کے انتقال کے بعد ابو نے ہم سب بہن بھائیوں اور سارے خاندان کو ایک بہت ہی متحد کر کے رکھا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایثار اور سب کو ساتھ رکھنے کی جو تھی تلقین کرتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ چیزیں اگر خراب ہوتی ہیں یا مسائل ہوتے ہیں تو ان کو لیٹ گو کرو، چھوڑو، آگے بڑھو. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو ہو سکے تو ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، نہ ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر. جو ہو سکے تو ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، نہ ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر.
چاندنی اور سمندر سے رخ سیلاب تک افرو ایشیائی ادیبوں کے مسائل اور اس کا پس منظر سامنے آیا. آدھی زباں کا آدمی جو اپنے آپ کو زنجیر تو کر سکتا تھا مگر کوئی اسے دیوار نہ کر سکا. مختل جاں بچا نہ سکی دامن گل بھی، اور بس 31 جولائی کو ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کی کچھ چیزیں ایسی تھیں: تم اگر جب بھی ہو تو کیا، تم اگر چپ بھی ہو تو کیا نقاش، ایک اور جہاں بولتا ہے. دیکھو کہ ہم کو وقت کی مردہ روایتوں نے ہمیں وقت کی گرفت کے آگے کر گئی. اور میں سب سے آخر میں احمد شاہ صاحب اور پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب اور امرین حسیب عنبر صاحبہ اور تمام سامعین اور تمام لوگوں نے جنہوں نے ابو کے ریفرنس میں ان کے لیے باتیں کی، ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور تمام حاضرین سے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش نقاش صاحب، اور بہت اچھا لگا اپنے والد سے اس محبت کا اظہار اور یہاں آپ لوگوں کا آنا. آپ سب کا بہت شکریہ. رضوان صدیقی صاحب نے ابھی کتابوں کا ذکر کیا. نقاش کاظمی صاحب کی ایک اور نثر کی کتاب ہے سرخیاں، وہ ادبی تنقید کی کتاب ہے. ابھی ہمارے ذہن میں آیا کہ ایک کتاب وہ بھی ہے ان کی، تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ، تو ان کی شاعری کی بھی کئی کتابیں آئیں اور دوسری نثر کی بھی ان کی 2 کتابیں آئی تھیں. خواتین و حضرات، عزیز حامد مدنی نے کہا تھا کہ وہ لوگ جن سے تیری بزم میں تھے ہنگامے، وہ لوگ جن سے تیری بزم میں تھے ہنگامے، گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں محمد احمد شاہ صاحب وہ بزم خیال سجانے کے لیے موجود ہیں. وہ لوگ جن سے ان کی بزم ہنگامے رہے یا نہیں رہے، وہ انہیں یاد رکھتے ہیں. نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر انہیں یاد کریں. احمد شاہ صاحب کا حکم آیا کہ نقاش کاظمی صاحب کے لیے تعزیتی ریفرنس کرنا ہے. وہ ہمارے آدمی تھے. بالکل، یہ ایک یقیناً بہت مثبت اور بہت عمدہ روایت ہے جسے جاری رہنا چاہیے اور جسے بار بار سراہا جانا چاہیے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ صاحب سے اب ہم درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں نقاش کاظمی صاحب کے بارے میں. محمد احمد شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ امبرین حسیب عنبر صاحبہ. میں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کی طرف سے، اس کے ممبران کی طرف سے ڈاکٹر دانش کاظمی سے اور اس کی فیملی سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ نقاش بھائی، رضوان بھائی نے بہت کمال کی تقریر کی اور سبھی بہت عمدہ بولے، اور میں نے کوشش کی کہ وہ سارے احباب جو نقاش بھائی کے ساتھ رہے، انیس بھائی کو بھی فون کیا، اویس کو بھی، باسط کو بھی، کہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ضرور اس میں ہونا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سلسلہ ہے اور سبھی کو جانا ہے، اور آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کے، اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے سب تھکتے جا رہے ہیں. اور یہ آرٹس کونسل میں نے نہیں بنائی ہے دانش، یہ آرٹس کونسل 1954 میں قائم ہوئی تھی، اور مجھے جب میں آیا تو مجھے ہر لحظے یہ خیال رہتا ہے کہ سب نے اپنے اپنے حصے کا تیل جو ہے ڈالا ہے، اپنا خون اس میں شامل کیا ہے. وہ جو اس کے فاؤنڈر ممبر تھے 6-7 لوگ 1954 میں، ان سے لے کے یہ ایک سلسلہ ہے. یہ جس طرح سے پاکستان 7 برس کا تھا جب یہ ادارہ بن گیا تھا، تو اور یہ بڑا شاندار اس کا ایک ماضی ہے. یہاں فیض احمد فیض بھی 3 سال نائب صدر رہے ہیں. یہاں بہت سے بڑے بڑے ایسے نامور مصور اور وہ رہے ہیں. اور رضوان بھائی کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ رضوان بھائی یاور مہدی صاحب اور نقاش بھائی کے ساتھ میں بھی گورننگ باڈی میں رہے ہیں، اور بعد میں ظاہر ہے ہم تو ان کے ساتھ رہے، مطلب یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے بعد آئے. اور 17 سال نقاش کاظمی صاحب آرٹس کونسل کی ادبی کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے مشاعرے ہوئے، نشستیں ہوئی ہیں، اور بہت انہوں نے اپنے طور پہ جتنا بھی کر سکتے تھے انہوں نے کام کیا ہے. اور یہ الیکشن ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے.
ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس ادارے کو اور زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے. یہ انیس بھائی سے ہماری 24 گھنٹے کی محبت اتنی زیادہ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن میں تو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کہ ہم کبھی بھی ایک سال، لیکن نقاش بھائی، رضوان بھائی، ایک سال ہم ساتھ بھی تھے جب ہم لوگ، اور نقاش بھائی بھی ہماری گورننگ باڈی میں تھے، اور شاید اویس تم بھی تھے ان 4 لوگوں میں سے جو، ہاں، تو وہ اس میں بھی، اور نقاش بھائی کے ساتھ بھی جب میں رہا. اور حالانکہ میں تھوڑا سا، میرے بارے میں یہ شہرت ہے کہ بہت بدتمیز کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن ذرا سخت مزاج ہے، یہ ہے وہ ہے. نقاش بھائی کے ساتھ میرا بے انتہا شاندار ایک تعلق رہا ہے، اور وہ تعلق انہوں نے اویس ادیب انصاری جیسے دوستوں سے بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا. میں آپ کو بالکل کلمہ بھر کے یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے خلاف بھی وہ الیکشن لڑتے تھے تو ان کی کمیونیکیشن میرے ساتھ جاری رہتی تھی، اور یہ میرے سارے دوستوں کو پتہ ہے. اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اخلاق اور آداب اور اس کے دامن سے یہ جو سیاسی مخالفت ہے یہ کوئی ڈرٹی پالیٹکس میں تبدیل نہ ہو جائے. اور مجھے فون بھی کرتے تھے، یار یہ ہو رہا ہے لیکن تم ذرا خیال کرنا، دل بڑا کرنا. ادھر سے جیت کے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ مجھے ایک عجیب سا ایک ریلیشن تھا. میں تم سے زیادہ کھل کے نہیں بتا رہا، جب تمہارے ساتھ بیٹھوں گا تو بتاؤں گا کہ نقاش بھائی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، الیکشن لڑنا یہ تو کوئی ایسی خراب بات نہیں ہے، لیکن نقاش بھائی کا رویہ جینونلی جو رہا وہ سب کے ساتھ بہت ہی عمدہ رہا. اور یہ جو ہے آرٹس کاؤنسل، اس کے در و دیوار میں ان کے نقش ہیں. اور بہت زمانے تک جب ہم بالکل لڑکے وڑکے ہوتے تھے تو جیسے مجروح صاحب یہاں آئے تھے، رضوان بھائی، عقیل، تو وہ نظامت کر رہے تھے، اور جھگڑا بھی ہم نے کیا تھا کسی بات پہ. ایک جملہ نقاش بھائی نے کہہ دیا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ ان کا ایک شعر جو ہے فیض صاحب کے پورے دیوان پہ بھاری. تو ہم کچھ 6-8 لوگ تھے، ہم نے کھڑے ہو گئے، عقیل بھی تھا، میں بھی تھا، ظفر اکبر بھی تھا. ہم نے احتجاج کیا کہ بھائی مجروح صاحب سے اچھا کہ ہمارے بہت تعلقات. ہم نے کہا بھائی یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ مطلب آپ کو موازنے کی ضرورت نہیں. اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ نقاش بھائی اسٹیج سے ہٹ گئے، اور مجروح صاحب نے کہا میں گفتگو ہی نہیں کروں. پھر ہم ان پیچھے گئے اسٹیج کے عقیل، اور ان کی منت کی کہ یہ مسئلہ نہیں تھا، آپ بہت بڑے شاعر ہیں. میں ان کے گھر بھی بامبے میں ان کی بیگم کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں بھی کھا کے آیا ہوں مجروح صاحب کی. ہم نے یہ کہا کہ مقصد یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے فیض صاحب کے قد کو کم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس قسم کا ہمارا یہ بھی ہوتا تھا. لیکن ہمارا جب ہم بالکل نوجوان تھے تو یہ لوگ ایک بہت معروف، اور پھر یہ کہ جو وہ چونکہ ٹیلی فون میں بھی وہ تھے اور ایکسین تھے ٹیلی فون میں، اور اس زمانے میں وزیر اعظم کے کوٹے پہ ٹیلی فون لگا کرتے تھے. تو نقاش بھائی موسٹ وانٹڈ آدمی تھے. ہر بڑا آدمی اس چکر میں رہتا تھا کہ میرے گھر پہ ٹیلی فون لگ جائے. تو ایک بڑی بھرپور زندگی انہوں نے گزاری، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی، جہاں بھی رہے بہت شاندار طریقے سے رہے. جو لٹریچر کا کام کیا بہت جی لگا کے کیا. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی صحت بھی، میں تو خود ان کو لیا تھا کہ میرے ساتھ بھی آ جائیں. اس کے بعد شوگر کی وجہ سے جو ان کی طبیعت اور ان کی انگلیاں، ویل چیئر میں بھی کئی بار آئے یہاں. اچھا مزے کی بات یہ کہ تقریباً ہر ہفتے مجھے فون بھی کرتے تھے وہ. اور کوئی ایک سال، مطلب مثلاً یہ کہ مجھے ستارہ امتیاز ملا، 1 سال بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ تمہیں مبارک ہو. میں نے کہا نقاش بھائی کس چیز کی؟ کہنے لگے وہ تم کو کوئی تمغہ ملا ہے نا. میں نے کہا ہاں نقاش بھائی 1 سال ہو گیا. کہنے لگے مجھے ابھی پتہ چلا. خبر رکھتے تھے انیس بھائی، مطلب وہ لیٹے لیٹے بھی خبر رکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس ادارے کے ساتھ ان کی ایک جذباتی وابستگی تھی. وہ صحت پھر ان کو جتنی اجازت نہیں دے سکتی تھی. اور میں اپنے بارے میں، میرے بارے میں میں بہت شکر گزار ہوں. رضوان بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اویس تم نے بھی. میں جو کچھ اس ادارے میں اپنے بزرگوں کے ساتھ سلوک کروں گا وہی سلوک مستقبل میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ مجھے ہر لمحے یہ خیال رہتا ہے کہ اگر میں توقع کرتا ہوں کہ میں نے کچھ کام کیا اس ادارے کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مجھ سے پہلے جو لوگ یہاں کام کر کے گئے ہیں، جو جتنا کر سکتا تھا انہوں نے بھی اپنا پورا وقت لگایا، زندگی لگائی. اگر میں ان کی عزت، احترام اور ان کا جو رول رہا ہے اس ادارے کا، اگر میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا تو پھر مستقبل کا مورخ یا مستقبل میں جو یہاں لوگ ہوں گے
وہ پھر میں وہ ابھی جیسے رضوان بھائی نے کہا کہ یہ جو روایتیں ڈال کے جا رہا ہے، تو رضوان بھائی یہ روایت آپ کے لیے بھی ہے اور یہ روایت میرے لیے بھی ہے کہ کل کو دیکھیں جانا تو ہم سب کو ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون پہلے جائے گا بعد میں جائے گا، اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے جو ہم سب جمع ہوا ہوں اس کی فیملی کے ساتھ، دوست آپس میں ملیں. تو زیادہ کیا بات کریں، ماشاءاللہ سے دانش تمہاری فیملی ویل اسٹیبلش ہو، تمہیں کوئی ایسی فائنانشیل کسی قسم کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن نقاش کاظمی صاحب کی اتنی خدمات ہیں کہ کبھی بھی اس ادارے کی یا اس ادارے کے میں جو ہم لوگ ہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو یہ میں باتیں نہیں کرتا ہوں، آئی مین اٹ ایوری ورڈ وٹ آئی سے. تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی نہیں اس کو بھولیں گے اور ہمیشہ آپ کی فیملی کے دکھ درد میں اور ہر چیز میں شریک رہیں گے. آپ سب میں شکریہ ادا کرنے آیا تھا، میں بہت شکر گزار ہوں. بہت دنوں بعد ایک ایسی مجلس ہوئی ہے کہ جس میں اتنی عمدہ گفتگو کی اور سب نے اپنے اپنے، اور آپ دیکھیں وہ کتنا اچھا آدمی تھا، جتنے لوگوں کی تقریر تھی اس کے بارے میں مختلف پہلو عابدی صاحب نے اپنا ایک بتایا، ان کا جو ریلیشن تھا، انیس بھائی نے، سب نے. تو ہم بالکل نہیں چاہتے، سچی بات ہے، ہمارے لیے سب سے ناپسندیدہ فعل یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہم اپنے کسی عزیز کو، کسی دوست کو، کسی محبت کرنے والے کی کہ مرنے پہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس معاشرے سے ساری جو ویلیوز ہوتی تھی نا، اخلاقیات، آہستہ آہستہ جاتی رہی ہے. تو اگر کسی کی موت پہ بھی ہم سب مل کے جمع ہوتے ہیں اور یہ معاشرہ کی ایک کمیونٹی کی شکل میں تھوڑا بہت بھی باقی رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہے. اور نقاش بھائی ایک ممتاز فرد اس معاشرے کے، اس سوسائٹی کے، اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں ہم انہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دانش تمہارے پاس یا ان کے دوستوں کے پاس ان کا ان پبلشڈ اگر کوئی چیزیں ضرور ہوں گی، کچھ خطوط ہوں گے، کوئی نظم ہوگی، کوئی شعر، تو وہ تو آرٹس کونسل اس کو شائع بھی کرے گا اور اس کی جو بھی کچھ ہوگا وہ بھی کرے گا. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ نے جتنے پیشنز اور جتنی اچھی طرح سے یہ تقریب چلائی، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. اس کے ساتھ ہی یہ تعزیتی ریفرنس جو نقاش کاظمی صاحب کے لیے آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے منعقد کیا اپنے اختتام کو پہنچا. ایک زمانے میں نقاش کاظمی صاحب اس قدر فعال تھے کراچی میں کہ لوگوں نے ان کا نام از راہ مذاق نقاش لازمی رکھ دیا تھا. آپ یقین کیجئے کہ اب جب وہ ہم لوگوں کے درمیان نہیں ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ نقاش لازمی ہیں. ہمارے دلوں میں، ہماری یادوں میں نقاش صاحب ہمیشہ موجود رہیں گے. ادب میں بھی وہ ایسے اشعار کہہ گئے ہیں کہ وہاں بھی ان کا نام زندہ رہے گا. اس کے ساتھ ہی ہم اس تقریب کے اختتام کا اعلان بھی کرتے ہیں اور طعام آپ لوگوں کا منتظر ہے.